اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ لیکچر نمبر 58 ہے۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ اینڈ فائنینشیل مینجمنٹ۔ پہلے ہم ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سارے ٹاپکس کور کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی فائنینشیل مینجمنٹ کی طرف جائیں گے۔ سلائیڈ ویزیبل ہے سب کو؟ جی سر۔ کمپیوٹر کے لیکچر اچھے رہ گئے؟ ٹیچر نے صحیح پڑھایا؟ جی چلیں ماشاءاللہ۔ میرے سر کزن ہیں جی بالکل اچھا پڑھایا ہے، لیکن جی سر اچھا پڑھایا، لیکن جو پچھلے سال سر جو پیپر آئے تھے نا آئی سی ٹی وہ مجھے کوشچن ان میں سے نظر نہیں آئے، تو سر نے پڑھایا تھا۔ چلے وہ آپ کو MCQs فائلز بھیج دی گئی ہیں کچھ، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ اگر آپ اس ٹاپک کو دیکھیں نا، 3 ورڈز ہیں، ہیومن، پھر ریسورس اور پھر مینجمنٹ۔ آپ نے ایک چیپٹر پیچھے پڑھا ہے ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ، تو مینجمنٹ دوسروں سے کام لینے کو کہتے ہیں کہ دوسروں سے آپ افیکٹو وے میں کام لیں تاکہ آرگنائزیشنل آبجیکٹیو آپ کے اچیو ہو سکیں۔ ہیومن آپ کو نام ہی بتا رہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک فرم یا آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے جو ورکرز ہیں، امپلائیز ہیں، اس سے وہ مراد ہیں۔ ریسورس ان کو ایز اے ریسورس لیا جا رہا ہے۔ تو ہیومنز کو، ہیومن انڈیویجولز کو، امپلائیز کو، ورکرز کو، ٹیچرز کو ایک ادارے کے اندر آپ نے ان سے افیکٹو وے میں کیسے کام لینا ہے، ان کو ہائر کرنے سے لے کر ان کو فائر کرنے تک، یعنی ان کی ریکروٹمنٹ سے لے کر ان کی ریٹائرمنٹ تک، کیسے آپ نے ان کو ہیومنز کو ڈیل ان سے کیسے کرنا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہلاتا ہے۔ مائک آپ سب کے آف رہیں گے، بار بار مجھے کہنا ہوپ فلی نہیں پڑے گا کسی کا مائک ابھی بھی آن ہے۔ تو اب اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ the operative function of procurement, development, compensation and maintenance of human resource۔ یہ 2 ڈیفینیشن ہی میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، ایک ہی ڈیفینیشن بنائی ہے، مکمل جامع ڈیفینیشن۔ اب دیکھیں، آپ کوئی اپنا ایک ادارہ بناتے ہیں، اسکول بناتے ہیں، سپوز کر لیتے ہیں، آپ نے بلڈنگ بنا لی، فرنیچر لے لیا، پانی، بجلی، واش روم، باؤنڈری وال، ہر چیز اوکے ہے۔ اب آپ نے سیشن اناؤنس کرنا ہے، کیا کریں گے؟ جی کیا کریں گے سر ایڈ کروائیں گے، ایڈورٹائزمنٹ کروائیں گے کہ ہماری بلڈنگ بن گئی ہے، بچے داخل کروا لیں، یہی کروائیں گے؟ جی جی تو وہاں پہ پڑھانے نہیں والے تو سر، ہیں نہیں، مطلب پڑھانے والے تو ہیں نہیں آپ کے پاس نہ، جی کیا کریں گے؟ اسٹاف کے لیے پیری کریں گے۔ سٹاف کو ایسے بغیر سوچے سمجھے ہائر کر لیں گے یا اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں گے؟ جی ہاں جی پلاننگ کریں گے نا ہم، کہ ہمیں پرائمری سیکشن کے لیے کتنے ٹیچر چاہیے، ایلیمنٹری کے لیے کتنے چاہیے، ہم کوئی اس کے لیے کوئی کرائٹیریا بنائیں گے، ہم اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ سیٹ کریں گے۔ مائک آف کریں پلیز۔ تو یہ چیزیں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سر آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے۔ میری آواز غائب نہیں ہوئی سر، مائک بہت سارے لوگوں کے آن رہ جا رہے ہیں مسلسل، تو کائنڈلی اپنے مائک آف رکھیں۔ کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، سوری ٹو سے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے سٹاف اب جو ہے نا اپنا ہائر کرنا ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے لیے بھی آپ ایک کرائٹیریا سیٹ کریں گے۔ یہ شبنم ناز صاحبہ آپ کا مائک میں 3 مرتبہ آف کر رہا ہوں، اب اگلی دفعہ مائک آف نہیں ہوگا، آپ آف ہوں گی کلاس سے، پلیز ایک دفعہ بات سمجھ جایا کریں۔ پلاننگ، آرگنائزنگ، ڈائریکٹنگ، کنٹرولنگ اینڈ، اب دیکھیں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم نا کیا کرتے ہیں، ہم نے اسکول بنایا تو ہم اس کے لیے سٹاف کو ہائر کریں گے۔ اب سٹاف کو کیسے ہم ہائر کریں گے
کہ ہم کوئی کرائٹیریا بنائیں گے. اچھا پھر ہم نے سٹاف کے لیے ایڈورٹائز کر دیا کہ ہمیں یہ سٹاف چاہیے, آپ نے سٹاف کو ہائر کر لیا. دین آپ اس کی سیلری ڈیسائیڈ کریں گے, اس کو ایگریمنٹ لیٹر دیں گے, وہ سٹاف کتنے عرصے تک رہے گا, آپ اس کو کیسے ٹرین کریں گے, کیا ان کو رسپانسبلٹیز دیں گے. تو ان کی ٹریننگ بھی, ڈیولپمنٹ یا ٹریننگ بھی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوگا. صرف آپ نے ان کو پروکیور یا ہائر یا ریکروٹ نہیں کرنا ہوتا, اس کے بعد ان کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. ان کو سیلری آپ نے کتنی دینی ہے, اچھا ان کو لیوز کتنی آپ دیں گے نہیں دیں گے, ساری چیزیں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ان کے کوئی پرابلمز ہیں یا ادارے کے کوئی پرابلمز ہیں تو آپ نے ان کی انرجیز کو, ایفیشنسی یا ورک کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کو مینٹیننس کہا جاتا ہے. تو بیسیکلی کسی بھی ادارے کے اندر پروکیورمنٹ, یہ سوال پیپر میں آیا ہے, پروکیورمنٹ مینس, ٹھیک ہے, تو اس کی آپشن میں تھا ریکروٹمنٹ, یہ ایک پاس پیپر میں سوال آیا تھا. اچھا ڈیولپمنٹ یعنی آپ نے ہائر کر لیا, دین آپ کیا کریں گے, ٹرین کریں گے. پھر کمپنسیشن, ان کو پیکیجز, پیکیجز, سیلری, ویجز کتنے دیں گے. پھر مینٹیننس ہے کہ ان کی سروس ریکارڈ کو آپ کیسے مینٹین رکھیں گے. یہ سارے کے سارے فنکشنز ہوتے ہیں ہیومن ریسورس کے کسی بھی ادارے کے اندر, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ کیسے کریں گے, پلاننگ سے, آرگنائزنگ سے, ڈائریکٹنگ سے, کنٹرولنگ سے. یہ جو 4 ایلیمنٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ نے وہ پوسٹ ڈک ایلیمنٹ پڑھے ہوں گے, پوسٹ کور پڑھا ہوگا, جو ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کا چیپٹر ہے وہاں پہ. تو یہ کام ہم نے کسی بھی ادارے کے اندر جب یہ کرتے ہیں تو اس کو HRMS کہتے ہیں, ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, ریکروٹمنٹ, سلیکشن, ٹریننگ, ڈیولپمنٹ اینڈ کمپنسیشن. آپ نے ہائر کرنا ہے, ٹھیک ہے, ٹرین کرنا ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈفرینس ابھی آگے جا کے دیکھیں گے. اور ان کو کتنے پیکیجز دینے ہیں, کون سے پیکیجز دینے, یہ ہیومن ریسورس کہلاتا ہے. ہیومن ریسورس ایک ایسا فارمل سسٹم ہے جس میں ہیومن ٹیلنٹ کو مینیج کیا جاتا ہے. پہلے ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا کہ ہم نے جو ہے وہ ریسورسز کو, فنڈز کو, ٹائم کو, ٹھیک ہے, کریکولم کو, کانٹینٹ کو, ان چیزوں کو ہم مینیج کرتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو, کمیونٹی ریلیشن شپ کو, ان چیزوں کو ہم مینیج کر رہے تھے جب ہم ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کا چیپٹر پڑھے تھے. لیکن اس چیپٹر کے اندر ہم ایک اسپیکٹ دیکھنے جا رہے ہیں. وہ اسپیکٹ یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر کام کرنے والے جو انڈیویجولز ہیں, جو ورکرز, امپلائز ہیں, جس کو ہم ہیومن ٹیلنٹ کہتے ہیں, اس کو ہم نے افیکٹو وے میں کیسے یوز کرنا ہے. دیٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا فوکس گیٹنگ دا بیسٹ پرفارمنس فرام دا. اب آپ اپنے ادارے کے لیے کیا ایسے بندے ہائر کریں گے جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ آپ کے ادارے کے لیے کامیابی کے بجائے ناکامی کا باعث بن سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے کسی ادارے کے اندر ایسے لوگوں کو ہائر کریں گے؟ جی نو سر. اور اگر کوئی بندہ کنسسٹنٹلی پور پرفارمنس دے رہا ہے, آپ کے ادارے کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے, اور آپ ایک پرائیویٹ اسکول یا کالج کے آنر, آپ کیا کریں گے؟ اس کو مزید کنٹینیو رکھیں گے یا فائر کریں گے؟ فائر سے مراد اس کو ریموول فرام دا سروس کریں گے, فائر کر دیں گے, اللہ نہ کرے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ فوکسز آن گیٹنگ دا بیسٹ پرفارمنس. اس کا فوکس ہی اسی لیے ہے کہ ہم یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں, تاکہ ہمیں بیسٹ پرفارمنس آئے. اس کا کیا فنکشن کیا ہوگا, کیوں ہم کریں گے؟ کیونکہ ہیومن ریسورس سینٹر فار آل دا ڈیولپمنٹ ہے. ہم نے ادارے کی بہتری کے لیے جو ہمارا جو موسٹ ویلیوبل ایسٹ ہے ہماری, وہ ہیومن ریسورس ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں سینٹر آف آل ڈیولپمنٹ آف این آرگنائزیشن اور اکانومی. اور یہ پرسنل فنکشن ہے. پرسنل کہتے ہیں ایک ادارے کے اندر کام, عملے کو. پرسنل کو اس کو کہا جاتا ہے عملے کو. ایک ہوتا ہے پرسنل ذاتی, ایک ہوتا ہے پرسنل یہ والا PERSONNEL. اس کا مطلب ہوتا ہے عملہ, سٹاف. تو یہ پرسنل اینڈ مینیجریل فنکشن ہے کہ ہم نے اپنے عملے کو کیسے مینیج کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ سوال پیپر میں آیا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ از واٹ ٹائپ آف ایکٹیویٹی, پرو ایکٹیو, اس طرح سے 3-4 آپشن. پرو ایکٹیو ہے, ایک ہوتا ہے ایکٹیو, ٹھیک ہے. اس دن آپ لیکچر لے رہے تھے ICT کا, تو زلزلہ آیا اسی وقت. جیسے ہی زلزلہ آیا آپ سارے لوگ ایکٹیو, سارے لوگ ایکٹیو ہو گئے کہ جی زلزلہ آ رہا ہے, ہمیں جھٹکا محسوس ہوا. سر آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. آواز کا ایشو سب لوگوں کو ہے یا صرف ان کو ہے؟ جی نہیں سر صحیح ہے. نو سر ٹھیک آ رہی. اچھا, اب وہ زلزلے کی جھٹکے آپ کو محسوس ہوئے نا, تو سب لوگ ایکٹیو ہو گئے. کسی کام کے ہوتے ہوئے اگر ہم
مطلب یہ ہے کہ مکمل طور پر جب ایکٹیو ہوتے ہیں نا تو اس کو ایکٹیو پروسیس کہا جاتا ہے. لیکن کسی کام کے ہونے سے پہلے جب ہم جو ہے نا اس کے لیے مکمل پریپیئرڈ ہوتے ہیں, دیٹ از پرو ایکٹیو. ٹھیک ہے, ہم نے کل کوئی کام کرنا ہے, اس کے لیے آج ہم چیزیں مینیج کریں گے, تو دیٹ از پرو ایکٹیو. تو پرو ایکٹیو سے کیا مراد ہے؟ کسی کام کے ہونے سے پہلے اس کے لیے مکمل پریپیئرڈ ہونا. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ بیسیکلی ہم نے دیکھنا ہے کہ ٹائم ٹیبل کیسے مینیج کریں گے ہم, جو ہے کلرک کا رسپانسبلٹی کس کو دیں گے, گیٹ کیپر کون ہوگا, ہمارا پرنسپل وائس پرنسپل کون ہوگا, یہ ساری چیزیں ہم ڈیسائیڈ کرنی ہے ہم نے. تو اس لیے ہم ایڈوانس میں سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پرو ایکٹیو ہے. دوسری ایک ٹرم ہوتی ہے اسٹریٹجی. ٹھیک ہے, اسٹریٹجی ایک ہوتا ہے پلان اور ایک ہوتی ہے اسٹریٹجک پلان, ان دونوں میں ڈفرینس ہے. اسٹریٹجک ایک پلان ہے کہ آپ نے کل کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کچھ سوچ لیتے ہیں, دیٹ از پلاننگ. ایک یہ ہے کہ آپ نے اگلے ایک پورے سال کے لیے کیا کرنا ہے, دیٹ از اسٹریٹجک پلاننگ. میرے والد صاحب فوت ہوئے 18 جولائی 2024 کو. میرے چھوٹے بھائی عمرے پہ گئے ہوئے, تو یہ بات انہوں نے جس دن عمرے پہ جا رہے تھے اس دن مجھے بتایا انہوں نے کہ جس دن سے ابو فوت ہوئے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں ان کی قبر پہ نہیں گیا. وہ مینیج کرتے رہیں, یہ ان کی اسٹریٹجک پلاننگ تھی. میں جاتا رہا ہوں شروع میں, لیکن گھر نہ ہونے کی وجہ سے, آؤٹ آف سٹی جانے کی وجہ سے میں 2-3 ماہ میں بھی مسلسل جاتا, لیکن پھر میرے سے مینیج نہیں ہو پایا. ہفتہ گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے کبھی کبھی. یہ جو انہوں نے اتنا لمبا, مطلب یہ ہے کہ ایک پلان کیا, وہ بتا رہے تھے اس دن کہ میں رات کو عشاء کے بعد بھی قبرستان گیا ہوں, مطلب میں نے کوئی ناغہ نہیں کرنا تھا. تو اس دن رو رہے تھے جس دن کہ جی میں جا رہا ہوں, تو میں نے کہا جی آپ جہاں جا رہے ہیں تو وہاں آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی. بہرحال جب آپ ایک لانگر ڈیوریشن کے لیے کہ میں نے یہ بہت عرصہ تک کام کرنا ہے اور بڑے افیکٹو وے میں کرنا ہے, دیٹ از اسٹریٹجک پلاننگ. تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ بھی ایک اسٹریٹجک ایلیمنٹ ہوتا ہے, صرف پلان نہیں ہوتا بلکہ اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے. ہوپ فلی یہاں تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. ہیں جی کلیئر چیزیں, آگے چلیں جی. جی سر. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایک پرسنل فنکشن ہے, یہ میں بتا چکا ہوں. ہیومن انسان جو ہے نا, مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, یہ کس نے کہا تھا؟ ویلہیلم وونٹ, ایرسٹوٹل نے کہا تھا کہ مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے, تو اب سوشل اینیمل سے مراد کیا ہے کہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے. آپ نے چیونٹیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں, بھیڑ ہے یا ہنی بی ہے, شہد کی مکھی ہے, یہ چیزیں نا مطلب ایک فیملی سسٹم میں رہتی ہیں, اس کو سوشل سسٹم. اسی طرح ہیومنز بھی اکیلا نہیں ایگزسٹ کر سکتا انسان. تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے نیچے زمین پہ بھیجا, اما حوا علیہ السلام کو, اب وہ الگ یہ الگ, لباس ہے کوئی نہیں, دونوں بڑے پریشان. 40 سال تک ایک دوسرے سے الگ, دنیا میں کوئی اور انسان نہیں تھا ان دونوں کے علاوہ, ساری مخلوقات موجود تھی, جتنے چرند پرند درند ہم دیکھ رہے ہیں سارے موجود تھے, اور انسان صرف 2, آدم اور اما حوا علیہ السلام. 40 سال کے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو یہ 40 سال آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کے بڑے مشکل سے, بڑے اوکھے گزرے. تو اس کے بعد دیکھیں گے فیملی سسٹم ایک سٹارٹ ہو, ہمارا پوری دنیا کے اندر انسان کالونی فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے سوشل بینگ. ٹھیک ہے, تو آئسولیشن میں رہنا پاسبل نہیں ہے. ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ ان آئسولیشن. اب اسی طرح ایک ادارے کے اندر بھی آپ اکیلے نہیں رہ سکتے, رادر اٹ از سب سیٹ آف فیلڈ آف مینجمنٹ. تو یعنی یہ مینجمنٹ کی ایک سب فیلڈ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہیومن مینجمنٹ میں ساری چیزیں آتی ہیں, ٹائم ٹیبل کی مینجمنٹ, کنٹینٹ کی مینجمنٹ, فائنانس کی مینجمنٹ, بلڈنگ کی مینجمنٹ, کمیونٹی ریلیشن کی مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ. یہ ساری چیزیں کس کے اندر آتی ہیں؟ اسکول یا آرگنائزیشنل مینجمنٹ میں. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ HRMS از اے سب سیٹ آف مینجمنٹ. تو ہیومن ریسورس میں اب اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو ریلیشن ایٹ ورک پلیس, یہ ملٹی ڈسپلنری ہے کیونکہ اس میں ہم بہت سارے چیزیں لیتے ہیں. مینجمنٹ کے پرنسپلز بھی دیکھتے ہیں. سائیکالوجی میں ہیومن بیہیویئر کو دیکھا جاتا ہے, یہ آپ نے ایک اس پہ 2-3 لیکچر ابھی لینے ہیں انشاءاللہ تعالی. سوشیولوجی, ریلیشن شپ, اکانومی, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہوتا ہے اکانومکس کے اندر کہ ہماری کاسٹ کتنی ہے, ہمیں پروفٹ کتنا ہوگا.
تو یہ سارے سبجیکٹس اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو ٹیچر ہائر کر رہے ہیں، سپوز کریں ہمارے پاس جو ہے نا ٹوٹل 500 بچہ انرول ہے، تو ہم نے کتنے ٹیچر ہائر کرنے ہیں کہ ان کی کمپنسیشن بھی ان کو دے سکیں اور ہمیں بھی کوئی پروفٹ ہو سکے. دیٹ از اکنامکس. سوشیالوجی ٹیچرز کی ٹریننگ، ریلیشن شپ کیسے. سائیکالوجی کہ اس کی نیڈ، انٹرسٹ، اس کے لیول کے اکارڈنگ، اس کے مزاج کے مطابق، اس کے ماسٹر ڈگری یا اس کی اسکل کے مطابق کون سا سبجیکٹ اس کو ہم نے دینا ہے. تو یہ پیپل ڈائمینشن سے ریلیٹڈ ہے. 1960 سے پہلے نا ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا نام نہیں ہوتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا ہیلتھ اینڈ ہیپینس کریوز. یعنی مختلف اداروں کے اندر یہ کوئی ڈپارٹمنٹ. اب جتنے بھی آپ پرائیویٹ سیکٹر، آپ بینکنگ کو دیکھ لیں، آپ کامرس میں دیکھ لیں، آپ انڈسٹریز کے اندر دیکھ لیں، وہاں پہ ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ، ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، ایچ آر ڈی. یہ جتنی بھی پرائیویٹ فرمز ہیں بڑی بڑی، ان میں آپ کو یہ ادارہ باقاعدہ الگ سے ایک ونگ ہوتی ہے. تو پہلے جو اس ادارے کا نام ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا ہیلتھ اینڈ ہیپینس کریوز. تو ایلٹن مایو کو فادر آف ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہا جاتا ہے، ڈیل یارڈر کو فادر آف پرسنل مینجمنٹ کہا جاتا ہے. یہ دونوں نام آپ یاد کر لیں. ایلٹن مایو نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا بڑا فیمس، اور اس کی ایک تھیری بھی ہے، پچھلے چیپٹر میں آپ نے پڑھی ہے. کوئی بتا سکتا ہے؟ شاباش. جی پلیز. سر تھیری اس کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی تھی، وہ بیہیویئرل مینجمنٹ تھیری نہیں، ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیری تھی اس کی، اور ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹ اس نے کیے تھے. ڈیل یارڈر ناؤن ایز فادر آف پرسنل مینجمنٹ. یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ لوگ یاد کیوں نہیں کرتے؟ پتہ نہیں کب پڑھیں گے، کب چیزیں یاد کریں گے؟ پیپر کے بعد ہیں بھائی. یہ تو بڑی آسان سی چیزیں پوچھتا ہوں میں. اسکوپ اس کا بہت زیادہ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. انڈیڈ اٹ اسکوپ از واسٹ. تمام میجر ایکٹیویٹیز فرام اب انٹری سے ایگزٹ تک ایک امپلائی ایک آرگنائزیشن کو جوائن کرتا ہے، اس کے ارائیول سے ڈپارچر تک، انٹری سے ایگزٹ، ہائرنگ سے فائرنگ تک، یہ مختلف ٹرمز یوز ہوتی ہیں. سارے کا سارا پروسیس یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہی ہے. آپ کی فیملی سے میں سے کوئی نہ کوئی بندہ جاب ہولڈر ہوگا، کوئی پینشن پہ بھی ہوگا، اس وقت پینشن لے رہا ہوگا. اپوائنٹمنٹ سے لے کر نا پینشن لینے تک سارا پروسیس ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا کہ جو اس کے پاس ایک سروس بک ہے، سروس رجسٹر یا سروس بک کہا جاتا ہے. اس کے اندر اس کی لیو، اس کی سیلری، اس کے جو الاؤنسز ہیں، اس کے انکریمنٹس ہیں، اس کی پنشمنٹ، ساری چیزیں اس کے اندر مینشن ہوتی ہیں. ہر گورنمنٹ امپلائی کا سروس ریکارڈ رکھا جاتا ہے. گریڈ 1 سے 15 کے لیے ایک سروس رجسٹر یا سروس بک ہوتی ہے، اور 16 اینڈ ابو کے لیے اکاؤنٹس آفس کے اندر اس کا سروس ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے. اس میں اس کے سارے الاؤنسز، اس کے سارے انکریمنٹس، اس کی لیوز کا ریکارڈ، اس کی پنشمنٹ کا ریکارڈ، اس کی پروموشن کا، اس کی ڈیموشن، سارا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ایون آفٹر ریٹائرمنٹ بھی اس کی ساری چیزیں جو اس کو گورنمنٹ بینیفٹس دے رہی ہوتی ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، وہ بھی اس کے ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائرنگ سے فائرنگ تک سب کچھ اس کا سکوپ ہے. اس میں پلاننگ، جاب انالیسس، جاب ڈیزائن، ہائرنگ، ایگزیکٹو ریمونریشن، موٹیویشن، مینٹیننس، یہ ساری ریلیشن شپ، یہ ساری چیزیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اسٹریٹجیز، پرنسپلز، آپریشنز، پریکٹسز، فنکشنز، ایکٹیویٹیز، میتھڈز، یہ ساری کی ساری چیزیں جو امپلائیز کی، ورکرز کی مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یہ ایچ آر ایم ایس میں آتی ہیں. آل ڈائمینشنز. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایک لائن میں یہ بات کرنا چاہیں کہ ایچ آر ایم ایس کا میجر فنکشن کیا ہوتا ہے، اویلیبلٹی آف کمپیٹنٹ اینڈ ولنگ ورک فورس. کمپیٹنٹ ورک فورس پروڈیوس کرنا، یہ اس کا سنگل فنکشن ہوتا ہے. اب امریکن سوسائٹی آف ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ASTD نے 9 ڈفرینٹ ایریاز بتائے کہ یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا یہ میجر فنکشنز ہوتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے. ان سے ریلیٹڈ یہ ایکٹیویٹیز ہیں. سب سے پہلے ایچ آر ایم پلاننگ. ہیومن ریسورس کو ہم نے کیسے ہائر کرنا ہے، کیسے کمپنسیٹ کرنا ہے، کیسے ان کا ریکارڈ مینٹین رکھنا ہے، اس کے لیے پہلے ہم پلاننگ کرتے ہیں. پھر آرگنائزیشن میں جو جابز ہم نے اناؤنس کرنی ہے وہ جاب سٹرکچر، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے اسکول بنایا، آپ نے ایک پلاننگ کی، پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنی اس آرگنائزیشن یا اسکول کے لیے ٹیچرز ہائر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مختلف ویکینسیز ڈیزائن کر لیں گے. پھر آپ نے ان کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو ٹرین کیا.
ٹرین کرنے کے بعد آپ ادارے کی بہتری کے لیے اس کو افیکٹولی ان کو یوز کریں گے، ان کو کمپنسیٹ کریں گے، یعنی ان کو سیلری، ویجز، لیوز، یہ چیزیں پرووائڈ کریں گے۔ پھر جہاں پہ ان کو پرابلمز آئیں گے آپ ان کو اسسٹ کریں گے امپلائیز اسسٹنٹ سے۔ پھر جو ہے آپ ان کے درمیان ایک کوآپریشن جو ہے نا وہ ڈیولپ کریں گے، لیبر ریلیشن شپ یا ورکر ریلیشن شپ۔ پرسنل ریسرچ اینڈ انفارمیشن سسٹم، آپ اپنے ادارے کی بہتری کے لیے مزید جو ہے نا وہ نئی راہیں تلاش کریں گے۔ تو یہ 9 ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ اگر ایز اے پرنسپل، ایز اے آنر آف ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پر اگر آپ رکھیں تو یہ سیکوینس میں یہی چیزیں آپ کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں۔ اب ہم ان کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ پلاننگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، what to do, when to do and how to do is a planning. thinking in advance، پہلے کام کرنے سے پہلے سوچنا، یہ بھی پلاننگ ہوتی ہے۔ forecasting the future needs and making preparation accordingly، آپ اپنی ضروریات کو پہلے سے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اسی حساب سے اپنی تیاری کرتے ہیں، یہ بھی پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے۔ تو پلاننگ کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہیومن ریسورس پلاننگ اب کیا ہوگی کہ آپ کو کون سے لوگ چاہیے، کس طرح کے چاہیے، کتنے چاہیے، کیسے آپ ان کو ہائر کریں گے، دیٹ از ہیومن ریسورس پلاننگ۔ ٹھیک ہے، آبجیکٹیو آف ہیومن ریسورس پلاننگ از ٹو انشور دیٹ دا آرگنائزیشن ہیز دا رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس۔ کون سے امپلائیز کس وقت کس جگہ پہ چاہیے، کس جگہ سے مراد لاہور، کراچی، فیصل آباد نہیں، آپ کے ادارے میں کس پوسٹ کے لیے چاہیے۔ It prepares human resource inventory with a view to success present and future needs۔ ٹھیک ہے، رضوان کہاں سے آواز بریک ہوئی تھی؟ سر آپ کی آواز بریک ہوئی بھی نہیں تھی۔ اچھا، ہوئی بھی نہیں تھی، چلیں۔ جی سر۔ اچھا، ہیومن ریسورس پلاننگ پہ ہم تھے، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے نا آج آپ کی ضروریات کیا ہیں، اب آپ کا ایک اسکول ہے، سپوز کریں اس میں تعداد 500 ہو گئی، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعداد 700 ہو جائے گی۔ اب 700 آپ کی فیوچر نیڈز کیا ہوں گی، اس کے لیے آپ کتنا سٹاف کیسے کیسے ہائر کریں گے، دیٹ از فیوچر نیڈ، دیٹ آر دا فیوچر نیڈز۔ پریزنٹ کو آپ اسیس کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے، فیوچر نیڈز کو دیکھیں گے، شارٹیج کا تعین کریں گے اور اکارڈنگلی آپ جو ہے نا وہ پلاننگ کریں گے کہ آپ کو اتنا سٹاف اس وقت چاہیے ہوگا۔ تو اٹ پریپیئرز ہیومن ریسورس انوینٹری ود اے ویو ٹو اسیس پریزنٹ اینڈ فیوچر نیڈز، اویلیبلٹی اینڈ پاسبل شارٹیج ان ہیومن ریسورس۔ فور کاسٹ کرتے ہیں ہم اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس پلاننگ میں ہمیں کتنا سٹاف ہمارے پاس، اب آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے، آپ پرنسپل وائس پرنسپل بنے، آپ سے ڈپارٹمنٹ کیا کرے گا، ویکینسی پوزیشن ڈیمانڈ کرے گا ہر سال کے بعد یا 2 سال کے بعد کہ آپ کے اسکول کے اندر کتنا ورکنگ سٹاف ہے، کتنا ویکنٹ سٹاف ہے۔ اگر آپ کے اسکول میں ویکنٹ پوزیشنز ہیں، سپوز کریں کہ 20 کا سٹاف آپ کے پاس سینکشن سیٹیں ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے ادارے کی منظور شدہ سیٹس 20 ہیں اور وہاں پہ 15 ٹیچر کام کر رہے ہیں، 5 ٹیچر آپ کے جو ہے وہ اس کی شارٹیج ہے، تو اب کیا کریں گے جی، کیا کریں گے آپ؟ ویسے اگر انٹرویو میں یہی سوال پوچھا جائے کہ آپ جاتے ہیں وہاں پہ 5 لوگ نہیں ہیں، آپ گورنمنٹ کو لیٹر لکھیں گے، ایف پی ایس سی کو لیٹر لکھیں گے یا ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے؟ ہاں جی، یا گھر میں امی ابو کو لکھیں گے؟ یہاں تو میں پھنس گیا ہوں جی، کیا کریں گے؟ ریکوزیشن کس کو سینڈ کر دیں گے؟ ایف پی ایس سی کو؟ سر ڈپارٹمنٹ میں کریں گے نا، ایسے نہیں ایس این ای کا مطلب نہیں ہے، ایس این ای تو جب ادارہ بنتا ہے تو ایس این ای بھائی، ایس این ای تو اس وقت ہوتی ہے جب اسکول بن رہا ہوتا ہے نا، ایس این ای کو چھوڑیں۔ اچھا، آپ ایف پی ایس سی کو ریکوزیشن کوئی بھیجے گا؟ ڈائریکٹریٹ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، جب وہ ہم سے ڈیمانڈ کریں گے تب ہم ان کو کنفرم کریں گے۔ ہاں یہ اچھا اب اچھا، ایک بچی کی شادی ہوتی ہے کسی جگہ پہ، وہ جہاں جاتی ہے وہاں پہ کمرے ہیں 4، ایک کمرہ اس کو دے دیا جاتا ہے اور باقی جو ہے نا وہ 10-15 لوگ ہیں، 2-2 3-3، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایک ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ تو اب وہ بچی جا کے وہاں پہ اپنے جو سسر ہے اس کو کوئی رپورٹ دے گی کہ یہ جو ہے نا اس میں اتنے کمرے ہیں تو مجھے تو 2-3 کمرے بنا کے دیں، اور یا انہیں پہلے ہی پتہ ہوگا سسر صاحب کو کہ ہمارے پاس شارٹیج ہے۔
اس کی کوئی بات کوئی لے گا کہ تو وہ جو نئی بچی گئی ہے تو اس کی ریکوزیشن یا اس کی اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی؟ کبھی بھی نہیں سر. ہاں اسی طرح آپ کی بھی اپلیکیشن ردی کی ٹوکری میں جائے گی. آپ نے کسی کو ریکوزیشن نہیں بھیجنی, وہ پہلے سے گھر چلا رہے ہیں جیسے ایک سسر آپ کے, اسی طرح وہ بھی ادارہ جب سے پاکستان بنا تب سے چل رہا ہے, انہیں آپ کے ریکوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو میں ایسے جوابات نہیں دینے. آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہیومن ریسورس انالیسس کروں گا, جواب سنیں ایز پر نیڈز. اگر تو میں میرا رپورٹ جمع ہوتی ہے نا, اس کو چھوڑیں وہ تو انہیں پتہ ہوتا ہے. سس کو چھوڑیں, سس صرف پنجاب میں, باقی صوبوں میں نہیں ہے, تو وہ پھر کہیں گے کہ سس کیا بلا ہے, اسکول انفارمیشن سسٹم کیا چیز ہے. اچھا اب آپ کا کام کیا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے ٹیچرز کی ڈیفیشنسی ہے. 5 تو ٹھیک ہے ویکنٹ سیٹیں ہیں, 2 اگر آپ پرائیویٹ ٹیچر ہائر کر لیں اسکول فنڈ سے تو کیا آپ کا کام چل سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اسکول کونسل کی اسٹاف کی مشاورت سے آپ 2 لوگ ہائر کر لیں گے, 3 لوگ ہائر کر لیں گے, اور آپ کا نظام چل رہا ہے تو آپ چلائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جب خود کو ٹائم ملے گا تو آپ خود کو بھی ٹیچنگ ایکٹیویٹیز میں بزی کر لیں گے, کچھ کلاسز آپ بھی لے لیں گے جہاں پاسبل ہوگا. تو یہ جواب اس کا تھا. ریکوزیشنیں بھیجنا اور یہ وہ فلاں وہ ایسے ہی ہوگا جیسے وہ بچی کی کہانی ہم نے آپ سے پوچھا ہے سوال, وہ ویسے ہی ہوگا. ہیومن ریسورس پلاننگ ڈیولپ اسٹریٹجیز بوتھ لانگ ٹرم اینڈ شارٹ ٹرم. اس میں اب لانگ ٹرم بھی ہوتی ہیں, پلاننگ کے اندر بات ہو رہی ہے. ہیومن ریسورس پرو ایکٹیو ہے, اسٹریٹجک ہے, لانگ ٹرم ہوتا ہے. ہیومن ریسورس پلاننگ کی بات ہے کہ اس میں ہم شارٹ ٹرم بھی کرتے ہیں, لانگ ٹرم بھی. اب سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کوچ ٹیچر ہائر کر لیے یہ شارٹ ٹرم تھے یا لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی؟ جی پلیز جلدی سے بتائیں کہ ہم نے بہت کچھ پڑھنا ہے آج. شارٹ ٹرم پلاننگ ہے یہ شارٹ ٹرم. شارٹ ٹرم. اب ہم نے اپنی انرولمنٹ بڑھانی ہے, 3 سال میں ہم نے 500 سے 800 تک لے کے جانی ہے. یہ جو پلاننگ ہوگی کہ 300 بچے مختلف وے سے ہم نے بڑھانے ہیں, یہ لانگ ٹرم ہوگی. ٹھیک ہے, اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں ہیومن ریسورس پلاننگ کے: ڈیٹا انالیسز, آبجیکٹیو سیٹنگ, پلان امپلیمنٹیشن, کنٹرول اینڈ ایویلویشن. ڈیٹا انالیسز ہم نے یہ دیکھنا ہے کتنا سٹاف ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, ایچ آر ایم میں ہم نے یہی پلاننگ کرنی ہے نا, سٹاف کتنا. گیدر اینڈ انالائز مین پاور ڈیٹا تھرو فور کاسٹ, کتنے موجود ہیں, کتنے ہمیں چاہیے. مائک آف پلیز. آبجیکٹیو سیٹنگ, اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم یہ جو اللہ کی بندی ہو, یہ پتہ نہیں پشتو بول رہی ہیں, کون سی لینگویج ہے یہ نازیہ, اللہ کی بندی. میں نے فائر نہیں کیا, آپ چاہتی ہیں کہ میں فائر کروں آپ کو, آ جانا. یہ 4تھی وارننگ ہے, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے. 3 کے بعد تو ویسے بھی فارمولہ 3 والا ہی ہے ہر جگہ ہماری سوسائٹی میں. آبجیکٹیو سیٹنگ بات ہم کر رہے تھے کہ مین پاور, اب ہم یہ دیکھیں گے نا کہ ہمیں اتنا سٹاف چاہیے. اب ہم آبجیکٹیو سیٹ کریں گے. مثال کے طور پر ہمارے پاس سیکنڈری ونگ میں 9th 10th میں ٹیچر کم ہے. ٹھیک ہے, تو کتنے کم ہیں؟ پرائمری میں بھی کم ہے, سیکنڈری میں بھی کم ہے, 9th 10th میں. آبجیکٹیو ہم یہ سیٹ کریں گے کہ ہم نے کس جگہ پہ پریورٹی دینی ہے. ٹھیک ہے, کون سی سکروٹنی یا ریکروٹمنٹ پہلے کرنی ہے, یہ یہاں پہ ہم نے یہ ڈیفیشنسی پہلے گیپ کیسے فیل کرنا ہے. تو یہ آبجیکٹیو سیٹ ہے. پھر پلان امپلیمنٹیشن, آپ نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے, یعنی آپ نے سٹاف ہائر کرنا ہے آپ کر لیں گے. کنٹرول اینڈ ایویلویشن, پھر آپ اپنے اس پروسیس پلان کو مانیٹر بھی کریں گے کہ جو ہم نے پلان بنایا اس پہ جو امپلیمنٹیشن کیا آیا وہ سکسیزفل جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. 4 سٹیپس ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے ڈیزائن آف آرگنائزیشن اینڈ جاب. اب آپ نے جب پلاننگ کر لی تو آپ اپنی آرگنائزیشن کا ایک اسٹرکچر لے آؤٹ بناتے ہیں. اسکول بنانے کے لیے آپ نے پلاننگ کی, اب آپ آرگنائزیشن, اب اس اسکول کا کہ جی آپ پرائمری میں, ایلیمنٹری, سیکنڈری میں کتنے ٹیچر رکھیں گے, پرنسپل رکھیں گے یا آپ ڈائریکٹ آنر ہوں گے اور وائس پرنسپل رکھیں گے, کیا کیا آپ کا اسٹرکچر بنانا ہے. تو لینک ڈاؤن دا اسٹرکچر, اتھارٹی اینڈ ریلیشن شپ اینڈ رسپانسبلٹی. اسٹرکچر کے پرنسپل سے لے کر کلاس 4 تک, گیٹ کیپر یا سویپر تک آرگنائزیشن میں کون کون لوگ ہوں گے. اتھارٹی, اختیار, پاور کس کے پاس ہوگا. ریلیشن شپ, اس سے مراد یہ ہے کہ
مختلف جو پرائمری سیکنڈری ایلیمنٹری ونگ ہے تو ان کو آپس میں ان کے اندر کوپریشن کیسے ڈیولپ اپ کریں گے, رسپانسبلٹی کس کو کون سی دی جائیں گی, یہ کہلاتا ہے اسٹرکچر آف آرگنائزیشن. یعنی ڈیفینیشن آف ورک اسے ہم کہتے ہیں کہ کون کس وقت کیا کام کرے گا. تو اس میں جاب ڈسکرپشن, نہیں ہوئی. اسکوپ آف یہ ڈیزائن آف آرگنائزیشن والی سلائڈ کسی کو نظر آ رہی ہے؟ جی یہ سر آ رہی ہے. اوکے, اچھا جن کو نہیں آ رہی وہ پھر ان کا نیٹ ورک ایشو ہو سکتا ہے. جاب ڈسکرپشن اینڈ جاب اسپیسیفکیشن دونوں چیزیں اس کے اندر ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں. جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں کہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ پرائمری اسکول ٹیچر ہے, ایلیمنٹری ٹیچر ہے, سیکنڈری ٹیچر ہے, تو لسٹ آف ٹاسک ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز آپ ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہ ایس ایس ٹی کی ڈیوٹیز ہیں, یہ ایلیمنٹری ٹیچر کی ہیں, یہ پرائمری ٹیچر کی ہیں. اس کو جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں, یعنی جس بندے کا جو کام ہے نا اس کی ڈیٹیل اس میں آ جاتی ہے. جاب اسپیسیفکیشن کہ اس جاب کے لیے, اس ٹاسک کے لیے کس کوالیفیکیشن, کس ایج اور کس ایکسپیرینس کا بندہ چاہیے. سوری, اب آپ دیکھیں سینئر ایلیمنٹری ٹیچر ہے یا وائس پرنسپل ہے یا پھر یہ ہے کہ جونیئر ٹیچر ہے یا پھر ٹی جی ٹی ٹرین گریجویٹ ٹیچر, یہ مختلف پوسٹ ایف پی ایس سی اناؤنس کرتا ہے. ہر ایک پوسٹ کے لیے ایج ڈفرینٹ ہے, کوالیفیکیشن ڈفرینٹ ہے, ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے. اب پرنسپل کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اس کے لیے ایکسپیرینس کتنا مانگا ہوا ہے, ایج ریکوائرمنٹ دیکھ لیں, وائس پرنسپل کے لیے دیکھ لیں. تو جاب اسپیسیفکیشن ایک ایسا ڈاکومنٹ جو کہ اسکل, کوالیفیکیشن, ایج, ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ یہ جو جابس ڈسکرپشن ہے نا اس کے لیے یہ اسپیسیفکیشن ہمیں چاہیے. تو اس میں ہم وہی چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں. یہ سوال آ سکتا ہے اسپیسیفکیشن اینڈ ڈسکرپشن کا. اگلا اسکوپ میں ہے سلیکشن اینڈ اسٹافنگ. اب سلیکشن اینڈ اسٹافنگ, آپ نے آرگنائزیشن کے لیے پلاننگ کر لی, آپ نے اس کا اسٹرکچر بنا لیا. تھرڈ نمبر پہ آپ آتے ہیں اسٹاف کی سلیکشن کرتے ہیں آپ اپنے اس پرائیویٹ ادارے کے اندر. چونکہ یہ کام ہمارے ہاں جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر جسے کہا جاتا ہے, اس میں ایک ادارے کا سربراہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے آپ کو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے آنر کے طور پر, آنر یا پرنسپل کے طور پر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ کام اپنی آرگنائزیشن میں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کا چیپٹر پڑھا ہے, اس میں نے پہلے لیکچر میں اس چیپٹر کے بھی بتایا تھا ایڈمنسٹریشن کا کیا کام ہوتا ہے, مینجمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیچرز کو ہائر کرنا یہ کس کا کام ہوتا ہے, اسٹاف ہائرنگ. جی, ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ؟ ایڈمنسٹریشن جی, ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے. اس میں بھی میں نے یہی ایگزامپل دی ہوگی شاید کہ آپ ایک اسکول چلانے والے ہیں نا شاید. اچھا, سلیکشن اینڈ اسٹافنگ میں یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں. اسٹافنگ, ریکروٹمنٹ. اسٹافنگ اینڈ ریکروٹمنٹ تو بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے نا, اسٹافنگ اور ریکروٹمنٹ یا پروکیورمنٹ, یہ تین ورڈ سینونیم ہیں, یہ یاد رکھ لیں. یہ سوال میں پیپر میں سوال آ سکتا ہے. سوال میں پیپر کہہ رہا تھا میں, تو پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ اسٹافنگ, جیسے میں نے کہا کہ پروکیورمنٹ مینز, یہ سوال آیا ہوتا ہے ایک پیپر میں. تو اسٹافنگ بھی آ سکتا ہے, پروکیورمنٹ مین اسٹافنگ یا ریکروٹمنٹ یوں ہو سکتا ہے. دا پروسیس وچ دا موسٹ کمپیٹنٹ اینڈ کوالیفائڈ انڈیویژلز آر سلیکٹڈ اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ آف دا آرگنائزیشن. اب یہ ریکوائرمنٹ ہم نے کہا جاب اسپیسیفکیشن ہے. ٹھیک ہے, تو ریکروٹمنٹ بھی اب ریکروٹمنٹ, سلیکشن اینڈ پلیسمنٹ یہ تین ٹرمز ہیں. اسٹافنگ اور ریکروٹمنٹ, پروکیورمنٹ تو سیم ہو گیا. ٹھیک ہے, نیچے ہے سلیکشن, پھر ہے سلیکشن ہے, پھر ہے پلیسمنٹ. اب یہ تینوں کو تھوڑا سا ان کا ڈفرینس انڈرسٹینڈ کر لیں. ریکروٹمنٹ کہتے ہیں فائنڈنگ اینڈ اٹریکٹنگ پول آف کیپیبل ریکروٹس. کیا مطلب ہوا, آپ کو 20 ٹیچرز, ٹیچنگ سٹاف چاہیے اپنی آرگنائزیشن یا ادارے کے لیے. آپ اس کے لیے اناؤنس کرتے ہیں, ایڈ دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, نیوز پیپر کے اوپر. تو آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ پول آف اپلیکیشنز آ جاتی ہیں. 20 لوگ چاہیے آپ کے پاس, فرض کریں 200 اپلیکینٹس آ جاتے ہیں. تو فائنڈ کیا اور اٹریکٹ کیا اس پول کو جو کہ کیپیبل ہیں, جن کا کوالیفیکیشن, جن کی ایج, جن کا ایکسپیرینس, سکلز جو ہے وہ میچ کرتی ہیں, ایکسپرٹیز ان کی آپ کے ریکوائرمنٹ کے ساتھ میچ کرتی ہیں. آپ نے ان کو فائنڈ اینڈ اٹریکٹ کر لیا تھرو ایڈورٹیزمنٹ. اس کو کہتے ہیں ریکروٹمنٹ. ابھی آپ نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا, یہ سلیکشن سے پہلے کی بات ہے. آپ کے پاس جو ویکنٹ پوسٹ تھیں, ان ویکنٹ پوسٹ کے لیے آپ نے کیا کیا, ایڈورٹائز کیا اور کیپیبل انڈیویجول آپ نے فائنڈ آؤٹ کر لیے. یہ 200 آپ کے پاس سی ویز آ گئی.
نیکسٹ اسٹیپ ہے سلیکشن کا. اب آپ کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹیپس لیں گے, ان کا میرٹ کیلکولیٹ کریں گے, ریٹن ٹیسٹ لیں گے, اورل ٹیسٹ انٹرویو لے لیں گے, ان کے اکیڈیمکس کی اچیومنٹس دیکھ لیں گے, ان کے ایکسپیرینس کو دیکھ لیں گے, مختلف چیزوں کو, اس کو کہتے ہیں سیریز آف اسٹیپس ٹو ڈیسائیڈ وچ کینڈیڈیٹ جو کہ ہم نے ریکروٹمنٹ میں فائنڈ آؤٹ کیے ہیں شوڈ بی ہائرڈ. اس کو چوزنگ سوٹیبل انڈیویجول, رائٹ پرسن فار رائٹ جاب, یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ دیکھنا ان 200 میں سے, اس کو سلیکشن کہتے ہیں. اب آپ نے سلیکشن بھی کر لی, 20 لوگ سلیکٹ کر لیے, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد ہے پلیسمنٹ. پلیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو آفر لیٹر, جاب لیٹر, ایگریمنٹ لیٹر, جاب آرڈر دے دیتے ہیں, دیٹ از پلیسمنٹ. ٹھیک ہو گیا. آفرنگ اور اسائننگ اے کینڈیڈیٹ اے نیو اور ڈفرینٹ جاب. ان تینوں ٹرمز میں ڈفرینس کلیئر ہوا سب کو؟ ہاں جی بھائی. یس سر ہو گیا. چینلز آف ریکروٹمنٹ. ریکروٹمنٹ Yes, یہ sir. سوال پیپر میں آیا ہے کہ ریکروٹمنٹ کتنی طرح سے ہوتی ہے, ڈائریکٹ, انڈائریکٹ یا انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ. جی کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہاں جی. اچھا, چینل آف ریکروٹمنٹ کتنے ہیں؟ 2 ہیں, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. انٹرنل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کہتے ہیں, اور ایکسٹرنل کو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کہتے ہیں. اب انٹرنل ریکروٹمنٹ جو ہے نا, ادارے کے اندر سے ہی ادارے کے لیے لوگوں کو ہائر کرنا, اس کو انٹرنل ریکروٹمنٹ کہا جاتا ہے. لیٹ سپوز آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کی پروموشن ہو گئی ہے, سنا ہے نا, یہ بات سنی ہوگی کہ اس کی پروموشن ہو گئی, ترقی ہو گئی ہے, سنا ہے نا جی؟ جی سنا ہوگا, فیملی میں بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. یس سر. یہ اب دیکھیں نا, ایک آرگنائزیشن ہے, وہاں پہ پرنسپل کی سیٹ ویکنٹ پڑی ہے, سپوز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پرنسپل کی. اللہ تعالیٰ آپ کو وائس پرنسپل بناتے ہیں, آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. 5 سال کے بعد جناب والا آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے پرنسپل کے طور پر. وہ جو ویکنٹ سیٹ تھی وہ فل ہو گئی نا پرنسپل والی. یہ نہیں دیکھنا کہ وائس پرنسپل والی خالی ہو گئی ہے, وہ تو ہونی ہے, اس کو چھوڑیں فی الحال. تو ایک یہ ہے کہ ادارے کے اندر ویکنٹ سیٹس کو ادارے میں موجود جو کام کرنے والے امپلائیز ہیں انہی کے تھرو فل کرنا, اس کو کہتے ہیں انٹرنل یا انڈائریکٹ ریکروٹمنٹ. ٹھیک ہے. ریکروٹمنٹ آف آلریڈی ورکنگ امپلائیز ٹو ڈفرینٹ جاب وائر ٹرانسفر, پروموشن اور ڈیموشن. یہ 3 طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ ٹرانسفر. اب سپوز کریں آپ ایک ادارے کے ڈسٹرکٹ کے سی ای او ہیں, اور آپ کے ایک اسکول کے اندر ایک پرنسپل کی سیٹ ویکنٹ پڑی ہے. ایک دوسرے اسکول کا ٹیچر وہاں سے ٹرانسفر کرا کے اس اسکول میں آ جاتا ہے, ایک دوسرے ڈسٹرکٹ سے آ جاتا ہے, تو وہ سیٹ آپ کے پاس تو فل ہو گئی, پیچھے خالی ہو جاتی ہے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو سیٹ فل ہو سکتی ہے تھرو ٹرانسفر, موونگ این امپلائی فرام ون جاب یا ون جاب اسٹیشن ٹو اندر جاب اسٹیشن. دوسرا ہوتا ہے پروموشن. پروموشن میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کی جاب نیچر چینج ہوتی ہے, رسپانسبلٹی چینج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیشن چینج ہو جاتا ہے عام طور پر. تو جب لوور گریڈ سے ہائر گریڈ تک ایک امپلائیز موو اپ کرتا ہے نا, اس کو پروموشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ وائس پرنسپل سے پرنسپل بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو یہ آپ کی پروموشن ہوگی. تو اس سے بھی سیٹس جو ہے وہ فل کی جاتی ہے. ایک بڑی خطرناک ٹرم ہے انٹرنل ریکروٹمنٹ میں, ڈیموشن. اب ایک بندہ وائس پرنسپل سے پرنسپل پروموٹ ہو گیا, اس کی ترقی کر دی گئی, لیکن اس نے کوئی ایسی وہ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا, کوئی کرپشن میں, امبیزلمنٹ میں, سب ورسو ایکٹیویٹیز کے اندر, کہ ادارے نے اس کو واپس پیچھے بھیج دیا کہ بھائی تم وائس پرنسپل ہی ٹھیک ہو, واپس چلے جاؤ. اب وہ وائس پرنسپل کی سیٹ خالی تھی, تو یہ اس طرح سے بھی سیٹ فل ہو سکتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو انٹرنل یا انڈائریکٹ ریکروٹمنٹ 3 طرح سے ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ, اس کو ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کہتے ہیں, فرام آؤٹ سائڈ آف دا انڈیویجول. اب آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو وائس پرنسپل بنائے, جس عہدے کے لیے آپ نے اپلائی کیا, وہ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو یہ ڈائریکٹ ہوگی یا انڈائریکٹ ہوگی؟ جی ہاں جی, ڈائریکٹ ہوگی. ہاں ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ یہ ایکسٹرنل ہوگی یا انٹرنل ہوگی؟ ہاں جی ایکسٹرنل. ایکسٹرنل. ٹھیک ہے جی.
اب دیکھیں اس کے بعد جی یہ سٹافنگ کے جو سٹیپس ہیں، جاب ریکوزیشن، کس طرح کا سٹاف آپ کو چاہیے، کوالیفیکیشن آپ یعنی یہ ریکوائرمنٹ ریکوزیشن ہے. پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے جناب والا آپ نے کوالیفیکیشن ڈٹرمن کرنی ہے کہ کس کوالیفیکیشن کے لوگ آپ کو چاہیے ریکوزیشن کے بعد. ٹھیک ہے، پھر ایڈورٹائز کر دیتے ہیں آپ ڈیفرنٹ میڈیا کے تھرو. پھر سکروٹنی کرتے ہیں، یہ جو ہم پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ شارٹ لسٹ کرتے ہیں. پھر شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کے آپ ٹیسٹ یا انٹرویو لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کے لیے آپ ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے نالج کو. پھر آپ جو ہے فردر یہ ایف پی ایس سی اسی پروسیس کو فالو کرتا ہے. ٹیسٹ لینے کے بعد آپ کی لسٹ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس، کوالیفیکیشن، ایج، یہ چیزیں میچ کرتی ہیں. پھر یہ سرٹیفیکیشن ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو جاب لیٹر آفر کیے جاتے ہیں انٹرویو لے کے. ٹھیک ہے، ایشو آفیشیل جاب لیٹر. پھر آپ کو جو ہے نا وہ اسٹیشن الاٹ کیا جاتا ہے، جو بھی اسٹیشن ہے آپ کا. اور پھر آپ کی انڈکشن ٹریننگ کرائی جاتی ہے. تو یہ 9 سٹیپس ہیں سلیکشن اینڈ سٹافنگ کے. ریکروٹمنٹ پالیسی، اچھا آپ جس پالیسی کے تحت ابھی انشاءاللہ تعالیٰ بھرتی ہوں گے نا، اس پالیسی کا نام ہے ریکروٹمنٹ پالیسی آف فیڈرل سروسز اٹانومس باڈیز کارپوریشنز. 2014 میں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پالیسی انٹروڈیوس کروائی تھی، ریکروٹمنٹ پالیسی 2014 فیڈرل امپلائیز کے لیے. اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے 2019 اینڈ 2020 کے اندر. یہ ریکروٹمنٹ پالیسی کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ وہ تمام سیٹس جن کا گریڈ 16 یا اس سے زیادہ ہوگا، 16 یا ابو، یہ اناؤنس کی جائیں گی. ان کی اپوائنٹمنٹ ہوگی ایف پی ایس سی کے تھرو، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو. اور یہ ریکروٹمنٹ آل پاکستان بیسز پہ ہوگی. انیشیل اپوائنٹمنٹ آل پاکستان بیسز پہ. کیا مطلب ہے؟ چاروں صوبوں کے لوگوں کو اس میں الاؤ کیا جائے گا. کشمیر کو، فیڈرل کو، چاروں صوبوں کو، جی بی کو الاؤ اس میں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا گریڈ 3 سے 15 تک. اب 16 سے اوپر والی تو ایف پی ایس سی جو ہے نا وہ کرے گا، اناؤنس کرے گا، ریکروٹمنٹ کرے گا. گریڈ 3 سے 15 تک یہ کون فل کرے گا؟ رول 15 جو ہے اس کا ریکروٹمنٹ پالیسی کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جس ڈومیسائل کا بندہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوٹا فکس کیا جائے گا، تو جس پروونس کی جس ایریا کی سیٹ ہوگی، ٹھیک ہے، اسی ایریا کے لوگوں کو وہاں پہ ہائر کیا جائے گا. لیٹ سپوز یہاں پہ بلوچستان میں کوئی سیٹ ہے فیڈرل کسی ادارے کی، گریڈ 3 سے لے کر 15 تک، تو بلوچستان کے لوگ ہی وہاں پہ اپوائنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح پنجاب میں اگر کوئی اس طرح کی سیٹ ہے گریڈ 1 3 4 5 15 تک، نان گزٹڈ ان کو سٹاف کہا جاتا ہے، تو وہ اسی علاقے کے بندوں کو وہاں پہ ہائر کیا جائے، اسی پروونس کے، ریجن کے. ٹھیک ہے، اب بات آ جاتی ہے گریڈ 1 اینڈ 2 سپورٹنگ سٹاف کی. تو یہ لوکل لوگ ہوں گے. لوکل سے مراد یہ ہے انڈر رول 16، لوکل سے مراد یہ ہے کہ جیسے میرے ڈسٹرکٹ بکھر میں اگر کوئی ادارہ ہے تو وہاں پہ کسی کلاس 4 کی سیٹ اناؤنس ہوتی ہے سویپر گیٹ کیپر کی، تو بکھر کا ہی بندہ ہائر ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ پالیسی بتا رہی ہے. ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ، تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنے رولز فریم کرے گا کہ یہ اس کی جاب ہے، یہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ چاہیے، وہ ریکوزیشن پھر بھیجیں گے ایف پی ایس سی کو. این او سی، اب آج میں نے اپنے چینل پہ ایک پوسٹ کی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، سینئر ایلیمنٹری ٹیچر کے حوالے سے. دیکھا ہے وہ لیٹر؟ پڑھا کسی نے آج والا؟ جی وہ بیسیکلی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے نا، اس کو یہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے اسی چیپٹر کے اندر. یہ ڈویژنز کیا ہوتی ہیں آگے جا کے ہم نے یہ پڑھنا ہے، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کیا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے. تو اس سے این او سی لیتے ہیں کہ یہ ہم ریکروٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آبجیکشن، تو وہ کہے گا نہیں، تو وہ ریکوزیشن بھیج دی جاتی ہے ایف پی ایس سی کو. تو این او سی ریکوائر کرتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ ریکروٹمنٹ کرنے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے. ٹھیک ہے، اور یہ ساری کی ساری جو ویکنسیز ہیں یہ ایڈورٹائز کی جاتی ہیں نیشنل اور ریجنل نیوز پیپرز کے تھرو. تمام جو ہر پروونس کی ہیں، کوئی نیوز پیپر ہے، کوئی فیڈرل لیول کا ہے، نیشنل لیول کا، تو اس میں یہ جیسے جنگ ہے، ایکسپریس ہے، یہ نیشنل لیول کے. مائک پلیز آف رکھیں، کسی کا پھر آن ہو گیا. میں نے لگایا ہوتے ہیں ہیڈ فون، اس میں بہت زیادہ آواز پھر گونجتی ہے. اللہ کرے نازش نہ ہو. نازش تھی نا محترمہ؟
میں دیکھ لوں ایک دفعہ کون ہے اب. چلے اب ہیں عمران علی صاحب. سر مائک آف کر دیں. کہاں پہ تھے جی؟ اچھا ٹائم لیمٹ. اب کتنے ٹائم دیا جائے گا؟ ایک سیٹ اناؤنس ہوتی ہے تو منیمم ٹائم کتنا دیا جائے گا ایپلیکینٹس کو, نیو کینڈیڈیٹس کو؟ 15 ڈیز کا. ٹھیک ہے, تو 15 ڈیز کا ٹائم دیا جائے گا. 15 دن کے اندر اندر آن لائن اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس میں وومن کوٹا, مائنورٹی کوٹا, ڈسیبلڈ کوٹا یہ اسپیسیفائی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو بھی آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں ایف پی ایس سی کی اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. ٹائم لمٹ 60 ڈیز. کلوزنگ ڈیٹ کے بعد 60 ڈیز میں جو پروسیس ہے ریکروٹمنٹ کا یہ ڈپارٹمنٹ, ڈویژن, منسٹری کمپلیٹ کرے گی. یہ اس کے لیے ہے, ایف پی ایس سی کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کوئی ہو رہا ہے گریڈ 3 سے 15 تک, اس کے لیے ہے کہ وہ 60 ڈیز کے اندر جو ہے وہ اپنا ریکروٹمنٹ پروسیس کمپلیٹ کریں گے. کوئی پولیٹیکل انفلوئنس یوز کرے گا تو اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب پاکستان کے اندر جو ہے نا یہ ٹریننگ کے لیے کون کون سے ادارے موجود ہیں؟ ٹھیک ہے, تو کون کون سے ادارے مطلب یہ ہے کہ کام کریں. تو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہمارا ایک میجر انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ 16 اینڈ ابو کے لیے ریکروٹمنٹ کرتا ہے. 1 اکتوبر 1926 کو, اکتوبر 1 1926 کو سب سے پہلے سب کانٹیننٹ کے اندر جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک سلسلہ چل رہا تھا, تو پھر برٹش گورنمنٹ نے یہ اقتدار سنبھال لیا. تو جو برٹش گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنی کلونیل گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریٹو اس کو کنٹرول بحال رکھنے کے لیے جو پروفیشنلز ریکروٹ کرنے تھے میرٹ بیسڈ, اس کے لیے انہوں نے ایک کمیشن سروس انٹروڈیوس کروایا تھا 1926 میں. جب پاکستان کی برتھ ہوئی 1947 میں, تو پاکستان کا اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن موجود نہیں تھا. تو گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, ٹھیک ہے, 1935 کے ایکٹ کو ایز اٹ از لے کے چلتی رہی. اس ایکٹ کی پروویژن میں یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ یہ فیڈرل جو کمیشن سروس ہے, پاکستان پبلک سروس کمیشن, یہ آپریٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, پھر ہمارا جو آرٹیکل 242 ہے, آرٹیکل 242 یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن 1973 کا ہمارا جو موجودہ آئین ہے, یہ اس میں باقاعدہ طور پر یہ آرٹیکل ہمارے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے اباؤٹ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے نا یہ اس کی سینکشنز ہیں, یہ اس کی رسپانسبلٹیز ہوں گی, یہ ادارہ اس طرح سے ریکروٹمنٹ کرتا رہے گا. کرنٹ اس کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستی صاحب ہیں ایف پی ایس سی کے. تو یہ ہمارا ادارہ ریکروٹمنٹ کر رہا ہے. باقی پھر ڈپارٹمنٹل ہر ادارہ اپنے اپنے لے لیتا ہے. آپ نے ایف ڈی ای کا نام سنا ہوگا, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن, ادارے کا نام سنا ہے جی؟ یس سر. اس میں چلیں جنہوں نے نہیں سنا, یہ بھی ایڈورٹائز کرتا ہے کافی ساری سیٹس گریڈ 14-15 کی. تو ابھی یہ کچھ مہینے پہلے انہوں نے سیٹس اناؤنس کی تھیں, تو انہوں نے ٹیسٹ بھی لیے ہیں اس کے. بہرحال وہ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ اس طرح پھر ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے لے لیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے اس پہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فرم کے تھرو یا خود جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اگلا سکوپ ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. یہ ہم یہ والے سکوپ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ والے. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے یہ 3 کور کیے ہیں, ہم ابھی چوتھے پہ پہنچ گئے ہیں, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ. کسی کو تو نیند بھی آ گئی, مائک آن کر کے خراٹے لے رہے ہیں حضرت. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ٹریننگ ڈیولپمنٹ ان میں فرق ہے. ٹریننگ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کرنٹ جاب کس طرح سے پرفارم کرنی ہے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنی فیوچر رسپانسبلٹیز کو کیسے فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کو کہ 3-4 سینونیم ہیں ٹریننگ کے. ٹریننگ کا دوسرا نام ڈیولپمنٹ ہے, ٹریننگ کو کیپیسٹی بلڈنگ کہا جاتا ہے, ٹریننگ کو پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے یہ 3-4 سینونیمز ہیں, یہ یاد کر لیں. ٹریننگ مین پروفیشنل ڈیولپمنٹ, کیپیسٹی بلڈنگ یا ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, ٹریننگ کو ٹیچر ایجوکیشن بھی, اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں تو ٹریننگ کو ٹیچر ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. ٹریننگ کو ٹیچر ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے.
اچھا جی، اب ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈفرینس تو کلیئر ہو گیا کہ ہم نے جو کرنٹ جاب ہے اس کو کیسے پرفارم کرنا ہے. اب جیسے سپوز کریں کہ ایک ٹیچر جو ہے نا وہ بلیک بورڈ پہ یا وائٹ بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں. ابھی اسمارٹ بورڈ ہم انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں ادارے کے اندر. اب اس اسمارٹ بورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے، اس پہ جو کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے گی دیٹ از ڈیولپمنٹ. ہم ایک نیا سلیبس انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. اس نئے سلیبس کی جو ٹریننگ دی جائے گی یا اس کی پریپریشن یا ایجوکیشن دی جائے گی ٹیچرز کو، وہ کہلائے گی ڈیولپمنٹ. اور جو ابھی ہماری کہ ٹائم ٹیبل کو افیکٹو وے میں مینیج کریں، اٹینڈنس کو ایسے بہتر کریں، آپ نے کلاس میں اسیسمنٹ ایسے کرنی ہے، تو جو کرنٹ جاب ہے، ڈیوٹیز ہیں، ان کو افیکٹو وے میں کیسے ہم نے پرفارم کرنا ہے، اس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے. دونوں کا ڈفرینس کلیئر ہوا بھائی، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا؟ جی ہاں جی بھائی، دوبارہ بتائیں کائنڈلی. ہاں جی. تھوڑا سا ریپیٹ کر رہے ہیں اس کو. تھوڑا سا نہیں، سارا ہی ریپیٹ کروں گا تو سمجھ آئے گی، تھوڑا سا ریپیٹ کرنے سے سمجھ نہیں آئے گی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نا اسکول میں پڑھا رہے ہیں، آپ بچوں کی اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں، ہوم ورک بھی چیک کرتے ہیں، ان کی اٹینڈنس بھی ڈیلی لیتے ہیں. اب آپ کا پرنسپل آپ کو ٹریننگ دیتا ہے کہ آپ نے اٹینڈنس کیسے بہتر کرنی ہے، ہوم ورک کیسے چیک کرنا ہے، فیڈ بیک بچوں کو کیسے دینا ہے، کلاس میں بچوں کو کویسچننگ کیسے کرنی ہے. یہ آپ نے کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں. تو جو کرنٹ جاب ہیں یا کرنٹ ڈیوٹیز ہیں، یہ آپ نے افیکٹو وے میں کیسے پرفارم کرنی ہے، اس کو ٹریننگ کہا جاتا ہے. ویسے یہ سینونم کے طور پر لی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو اسپیسیفائی کر دیں، فردر ان کو ڈیوائڈ کریں، تو پھر اس کا یہی مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا ڈیولپمنٹ ہے کہ فیوچر رسپانسبلٹیز افیکٹو وے میں کیسے آپ نے پرفارم کرنی ہے. میں نے اگزامپل یہ دی ہے کہ آپ بلیک بورڈ پہ پڑھا رہے ہیں، ٹیچر وائٹ بورڈ یا اسمارٹ بورڈ لانچ کرنے جا رہے ہیں، ہیڈ ٹیچر آپ کا پرنسپل. تو اب آپ نے اسمارٹ بورڈ کو کیسے یوز کرنا ہے. کریکولم چینج ہو رہا ہے، ٹیکسٹ بک ساری کی ساری چینج ہو رہی ہیں، تو نئی ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگ آپ نے کیسے پڑھانا ہے. تو ان کے اباؤٹ جو فیوچر رسپانسبلٹیز آپ کی ہوں گی، ان کے اباؤٹ جو ٹریننگ دی جائے گی ڈیولپمنٹ کہلائے گی. کلیئر اب؟ ہاں جی جی بھائی. کلیئر سر. اچھا، اب اس کے بعد ہے نیڈ اسیسمنٹ. نیڈ اسیسمنٹ دو ورڈز ہیں، نیڈ اسیسمنٹ. نیڈ اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ آپ کے کچن میں جو ہے وہ سامان، راشن، یہ چیزیں جو گروسری آئٹمز ہیں، یہ جب ختم ہوتے ہیں، جو میرڈ فیمیل ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ ہاں جی، ایک ہفتے کی چیزیں خریدنی ہیں، ہسبینڈ کو، بھائی، ابو، کسی کو، گھر کے میل کو کیا بتاتی ہیں، کیسے بتاتی ہیں؟ ہاں جی شابہ، جلدی سے بتائیں. اتنے دن کا آٹا بچا ہوا ہے، اتنے دن کی بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ختم ہے، یہ لینی ہے. کل تک کی بچی ہوئی ہیں، پرسوں کے لیے نہیں ہیں، آج کی ہیں، کل کی نہیں ہیں، یہی کہتے ہیں نا. جی جی اسی ایسے ہی طرح. بولتے ہیں نا. اس کو کہتے ہیں گیپ. ریکوائرمنٹ کیا ہے، اویلیبل کتنی چیزیں ہیں. ٹریننگ کو بھی ایسے ہی ہم لیتے ہیں کہ میرے اسکول کے اندر موجود ٹیچرز کن کن ایریاز کے اندر اسکلفل ہیں، کن کن ایریاز کے اندر اسکلفل نہیں ہیں. یہ چیزیں ان کو پتہ ہیں، یہ چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے. اس کو کہتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ. دا پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ دا گیپ بٹوین دا اسکل امپلائز کرنٹلی ہیو اینڈ دا اسکل دے نیڈ ٹو پرفارم دیئر جابز افیکٹولی. کن ایریاز کے اندر میرا ٹیچر بڑا اسکلفل ہے، کن ایریاز کے اندر ٹیچر ڈیفیشینٹ ہے، یہ چیزیں ہماری کم ہیں، ان کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریننگ بیسیکلی یہی سسٹمیٹک پروسیس ہے کہ ٹیچر کی نیڈ اسیسمنٹ جب ہم ان کی ٹریننگ کی کر لیں گے تو پھر ہم. اچھا، پنجاب کے لوگوں کو جو ٹیچر یہاں پہ موجود ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے، ہماری اس میں ایک ٹی این اے ٹیسٹ ہونے جا رہا تھا، منسٹر آف ایجوکیشن نے اناؤنس کیا تھا، آن لائن ٹیسٹ، یاد ہے کسی کو؟ یس سر، بائک آؤٹ ہوا. جس کا بائک آؤٹ پورے، ہاں جس کا بائک آؤٹ ہوا تھا، وہ یہی نیڈ اسیسمنٹ کرنے جا رہے. ہاں لائسنس نہیں، لائسنس تو ہونا، یہ اور ٹیسٹ تھا، یہ نیڈ اسیسمنٹ تھا کہ ٹیچرز کن کن ایریاز میں اسکلفل ہے اور نہیں ہے. یہ اس چیز کا گیپ دیکھنے کے لیے انہوں نے وہ ایک ٹیسٹ رکھا تھا. بہرحال ٹریننگ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم نے وہ جو گیپ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ان ایریاز میں ہمارا ٹیچر ڈیفیشینٹ ہے، ہم نے اس کو ٹریننگ دینی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو سر پروفیشنل. جنہوں نے ٹیسٹ کلیئر کیا تھا نا وہ پھر لندن گئے. نہیں کوئی نہیں گیا، ایویں کہانی ہے، کسی کو بھی نہیں بھیجا انہوں نے. ٹرینر لاہور سے گئے تھے. کوئی ایک آدھ گیا ہوگا. کوچ، مینٹر یا ٹرینر، یہ وہ ہوتا ہے جو ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے.
ٹرینی یا مینٹی وہ ہوتا ہے جو ٹریننگ ریسیو کرتا ہے. اچھا ہم پڑھ رہے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرم ہوتی ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. کوئی پڑھے بغیر بچا سکتا ہے کہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ٹریننگ ہی کہیں گے؟ جی کوئی اس سے ایگری کرے گا؟ میں نے بتایا تھا تھوڑی جیسے دیر پہلے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ جی ایک ہی سر چیزیں ہیں نا. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس میں بھی یہی چیز ہے، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اگر آ جائے تو ڈفرنس آپ نے سمجھنا ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آرگنائزیشن کے اندر جو ہیومن ریسورس موجود ہے ان کو ٹرین کرنا، اسکلفل کرنا، نیو ٹیکنالوجی سے ان کو اویئر کرنا، ان کی اسکلز کو مزید ڈیولپ یا پالش کرنا، یہ مراد ہے. یہ بھی ایک پرویکٹیو فنکشن ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے کہ اس میں اب دیکھیں نا، ہم نے کہا کہ مینجمنٹ کا پرویکٹیو فنکشن ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ. مینجمنٹ میں بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا آ جاتی ہیں. اب ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا پرویکٹیو فنکشن ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ہم ہیومن ریسورس کو ڈیولپ یا ٹرین کرتے ہیں، یہ اس کی پرویکٹیو ایک اسٹریٹجی ہے. یعنی جو کام ٹیچرز نے کرنا ہے، اسٹاف نے کرنا ہے، اس کی پہلے سے ان کو ٹریننگ دی جائے. تو یہ اس کا پرویکٹیو فنکشن ہے. کلیئر؟ ہم کیسے نیڈ اسیسمنٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے اسٹاف کی کوئی بھی ہماری آرگنائزیشن ہے، ڈیلفی ٹیکنیک کا کویسچن پیپر میں آیا ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں فور کاسٹنگ آف دا نیڈز. ہم کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس میں ہے ایک کوالیٹیٹیو ہے اور دوسرا کوانٹیٹیو ٹیکنیکس ہیں. کوالیٹیٹیو چیز وہ ہوتی ہے جس میں نمبرز کو، ویلیوز، فگرز کو ہم نہیں دیکھتے، ججمنٹ کو دیکھتے ہیں. ہم اپنی انٹرپریٹیشن کو یوز کرتے ہیں، اپنی تشریح کو، اپنی ذہنی صلاحیتوں کو یوز کر کے کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کو ایسے کر لیا جائے یا نہ کیا جائے. ایک یہ ہے کہ ہم فیکٹس کو سامنے رکھتے ہیں کہ پچھلے دفعہ اتنا سٹاف تھا تو اس سٹاف کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ رزلٹ کمزور ہے، اس سے پہلے سال سٹاف پورا تھا تو وہ دیکھیں ہمارے رزلٹ کتنے اچھے آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو کوالٹیٹیو وے میں سب سے پہلے آتا ہے ڈیلفی ٹیکنیک. اس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایکسپرٹس کیا کرتے ہیں؟ 4-5 جو سینئرز ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کی اوپینین دیکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ ہماری نیڈز یا ریکوائرمنٹس ہیں، اتنا سٹاف چاہیے اور ان کو ایسے ایسے ہم نے ٹرین کرنا ہے. یہ ڈیلفی ٹیکنیک ہے. اس میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا، ان کی اوپینینز لی جاتی ہیں. اور اس میں بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس 5 ایکسپرٹس ہیں، ہم نے ان سے مشورہ کیا، سینئر سٹاف ممبر ہیں یا کوئی سینئر پروفیشنلز ہیں، تو ہم نے ان سے مشورہ لیا کہ جی یہ ہمارے ایشوز ہیں تو یہ کیسے. وہ 5 لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے، سیورل راؤنڈز اس میں لکھا ہوگا ورڈ، اوپینین ان سیورل راؤنڈز. تو وہ آپس میں اس پہ مطلب یہ ہے کہ نیگوشیشن کرتے ہیں کہ کیسے یہ چیزیں اب فائنل کرتے ہیں. مثال کے طور پر 5 چیزیں انہوں نے ڈسکس کی، 3 پہ سارے ایگری ہو جاتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں آپ جو ہے نا وہ اپنے سٹاف کو کروائیں. یہ ہوتی ہے ڈیلفی ٹیکنیک کہ سینئر آپس میں نیگوشیشن کے بعد کنسنسس کرتے ہیں کہ یہ پوائنٹس ہیں، ان پہ ٹریننگ کی جائے. پھر ہے مینیجریل ججمنٹ. جو مینیجر ہے، پرنسپل ہے، وہ خود جج کر لیتا ہے، وہ کلاس وزٹ کرتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے یہاں پہ ڈیفیشنسی ہے، وہ نیڈ اسیسمنٹ کر لیتا ہے. نامینل گروپ میتھڈ. اس میں ایکسپرٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے لکھتے ہیں پوائنٹس کو انڈیویجولی، اور پھر جو ہے نا اس میں رینکنگ کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ کس چیز کے پوائنٹس آئے. مثال کے طور پر کلاس میں فارمیٹیو اسیسمنٹ کے پوائنٹ سب سے زیادہ آئے. 5 ہمارے ایکسپرٹ سے 5 میں سے 4 لوگوں نے کہا کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ پہ ڈیفیشنسی. ابھی ریسنٹلی ہم ہر ڈسٹرکٹ سے ایک AEO کا انٹرویو لیا. ہمارے PMIO نے، پروگرام مانیٹرنگ اینڈ امپلیمنٹیشن یونٹ ہمارا ٹریننگ ونگ ہے، پیکٹا کے انڈر ہے. تو بکھر سے میرا نام تھا، میرا ڈسٹرکٹ سے. تو انہوں نے میرا تقریباً 45 منٹ انٹرویو کیا اسی کے اوپر، ہیومن نیڈ اسیسمنٹ کے اوپر، کہ ہمارے ٹیچرز کو کہاں کہاں پہ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو AEOs ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے ایک ہی سلیکٹ کیا. بکھر سے ہمارے آفس CO آفس نے میرا نام دیا. تو آن لائن ویڈیو انٹرویو تھا، تو اس پہ بڑی اچھی فروٹفل ان کے ساتھ ڈسکشن رہی. تو اب وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی طرح وہ لکھ رہے تھے، میں بتا رہا تھا وہ پوائنٹس لکھ رہے تھے. اب انہوں نے ہمارے جتنے بھی 40 ڈسٹرکٹس ہیں، 41 ڈسٹرکٹس ہیں، تو 41 ڈسٹرکٹس کے مختلف لوگوں کی اوپینین لی ہوں گی. ہر ایک بندے سے انہوں نے ایک سوال لازمی پوچھا، وہ 3 ایریاز بتائیں جہاں پہ ٹیچرز کی ٹریننگ جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تو میں نے بھی وہ 3 ایریاز بتائے. تو
مے بھی میرے والے جو ہے نا وہ باقی لوگوں نے بتائے ہوں یا مے ناٹ بھی نہ بتائے ہوں، تو اب وہ اس میں سے سلیکٹ کریں گے کہ میجورٹی نے جو پوائنٹس بتائے ہیں، اس کو نامینل گروپ میتھڈ کہا جاتا ہے. ایکسپرٹس فرسٹ رائٹ ڈاؤن دا آئیڈیاز انڈیویجولی دین ڈسکس اینڈ رینک دیم ٹوگیدر ٹو میک ڈیسیجن. دوسرا ہے یہ کوانٹیٹیو میتھڈ میں اچھا میں آپ کو جو ہے نا ایجوکیشن سکھا رہا ہوں اور مس عبیدہ ہمیں لوریاں سکھا رہی ہیں کہ بچوں کو سلاتے کیسے ہیں. کوانٹیٹیو ٹیکنیک میں سب سے پہلے ہے ریشو ٹرینڈ انالیسز، یوز پاس ڈیٹا اینڈ ریشوز. اس میں نے بتایا کہ 2022 میں اتنے سٹاف ممبر تھے، یہ رزلٹ رہا، 23 میں اتنے ٹیچر سے، ٹھیک ہے، یہ رزلٹ رہا، 24 میں 25 میں یہ. اس کو ریشو ٹرینڈ میتھڈ کہتے ہیں. انالیسز آف ورک لوڈ فیکٹرز. اب دیکھیں جی 10 کلاسز ہیں، 8 ٹیچر ہیں، تو اس میں ورک لوڈ کو امپلائز پہ کنورٹ کر کے دیکھا جاتا ہے. تو یہ کیسے مینیج ہوگا بھائی؟ 2 بندے چاہیے. پھر ہے ریگریشن انالیسز. اس میں جو ہے نا ریسرچ بیس یہ انالیسز ہوتا ہے کہ اتنے اگر لوگ کام کریں گے اتنا، یعنی یہ ویریبلز والا ہے، آپ نے ریسرچ پڑھا ہے، اس میں انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وہی والی چیزیں. تو اس میں دیکھا جائے گا کہ زیادہ اگر لوگ ہوں گے، زیادہ انرجی سے کام کریں گے تو زیادہ رزلٹ بہتر آئیں گے. یہ ریسرچ بیسڈ ہے. یہ تینوں کوانٹیٹیو میتھڈ ہے. ان میں موسٹ امپورٹنٹ ڈیلفی ٹیکنیک ہے جو کہ پاسٹ پیپر میں سوال آ بھی چکا ہے. ٹریننگ 7 ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہے. بتا دیں کہ اس کو جی سر کائنڈلی کوانٹیٹیو دوبارہ بتا دیں. سر اب ریپیٹ بار بار کرنا مشکل ہے، توجہ سے سن لیں آپ. ریشو ٹرینڈ انالیسز میں پاس ڈیٹا دیکھا جائے گا. 24 میں کتنے ٹیچر تھے، کتنا رزلٹ تھا. ٹیچر زیادہ تھے، رزلٹ اچھا تھا سپوز کریں. ٹیچر کم تھے، رزلٹ کمزور تھا. تو اس میں پاسٹ کو دیکھا جائے گا کہ پاسٹ میں جس سال ٹیچر کم تھے اس سال رزلٹ ہمارے پور آئے ہیں، اس سال ٹیچر پورے تھے، رزلٹ اچھے ہیں سپوز کریں. یہ ریشو ٹرینڈ ہے. انالیسز آف ورک لوڈ کہ کتنی کلاسز ہیں، کتنا آپ کو سٹاف چاہیے. 10 کلاسز ہیں، میں نے کہا کہ 8 یا 7 لوگ موجود ہیں، تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ کو 2 یا 3 ممبر مزید آپ نے ہائر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ریگریشن انالیسز اس میں آپ ریسرچ کرتے ہیں، تو ریسرچ کے بعد آپ کے پاس یہ رزلٹ آتے ہیں کہ اگر یہ سٹاف پورا ہوگا، یہ چیزیں آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، اگر یہ آپ پوری کریں گے تب بھی رزلٹ فروٹفل آئیں گے. تو یہ ریسرچ بیس ہوتا ہے ریگریشن انالیسز. ٹریننگ کی ٹائپس ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی ہوتی ہیں. ٹریننگ کی 7 ٹائپس ہوتی ہیں. پری سروس، ان سروس، آن جاب، ریفریشر، پیریوڈک اینڈ پروموشن لنک ٹریننگ. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے پری سروس ٹریننگ. اس کو انڈکشن ٹریننگ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. جب آپ کی سلیکشن ہو جائے گی تو دین آپ کی جو پہلی ٹریننگ ہوگی بیفور جوائننگ دا انسٹیٹیوٹ، تو اس کو کہا جائے گا انڈکشن یا پری سروس ٹریننگ. آپ میں سے کسی نے کی ہوگی جو اس وقت گورنمنٹ جاب میں ہے؟ جی کی ہے انڈکشن ٹریننگ کی ہوئی ہے؟ Yes, sir. Yes, Yes, ہاں. آپ میں Yes, سے sir, جتنے کی بھی ہے. گورنمنٹ امپلائیز ہیں Yes, آپ sir. سب نے تقریباً کی ہوگی. خاص طور پہ ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ میں ہوں گے تو انہوں نے تو لازمی کی ہوگی. تو ٹریننگ بیفور اے جاب، انڈکشن ٹریننگ یا پری سروس ٹریننگ اس کو کہا جاتا ہے. کسی بھی فارمل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے سے، پروفیشن ووکیشن کو جوائن کرنے سے پہلے جو ٹریننگ دی جاتی ہے یہ یوزلی پرائمری، ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی 4 ویکس ہوتی ہے، اور ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹرس کی، پرنسپل کی بھی تقریباً 4 ویکس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو انڈکشن ٹریننگ کہا جاتا ہے. پھر ہے ان سروس ٹریننگ. ایک ہے ان سروس، ایک ہے آن دا جاب. ان دونوں میں بڑا واضح سا ڈفرینس ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ لوگوں نے. ایک ہے پری سروس، ایک ہے ان سروس. ٹھیک ہے. آپ نے سروس جوائن کرنے سے پہلے ٹریننگ کر لی، وہ انڈکشن ہو گئی. اب آپ سروس میں ہیں. پنجاب والوں کی تو بہت زیادہ ٹریننگز ہوتی ہیں، سندھ والوں کی بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تک جنہوں نے گورنمنٹ امپلائیز ہیں جو کہ ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں، تو کتنی ٹریننگز کوئی ہو چکی ہیں آپ کی آن لائن یا فزیکل؟ ایسے رف فگر بتا دیں انڈکشن ایک کے بعد. انڈکشن ہوئی تھی اور ایک physical ہوئی تھی، ابھی جنوری میں ہوئی ہے. ابھی جنوری میں ہوئی ہے. پنجاب والا کوئی ہے تو وہ بتائے ذرا. 15-20 ہو چکی ہوں گی. جی
سر انگلش کی ہوتی رہی ہیں اور اس کے علاوہ ایسٹ کی ہوتی ہماری رہی ہوئی ہیں، ہے ایسٹ کی ہوتی رہی ہیں پنجاب میں، انڈکشن ٹریننگ ہوئی ہے، پہلی ٹریننگ ہوئی ہے، ہاں انکلوسیو ایجوکیشن کی ٹریننگ ہوئی ہے، ہاں آن سنگل لائن نیشنل ٹریننگ کریکولم کی ہوئی ہے، نہیں ناظرہ ابھی قرآن کی ہارٹس ہوئی پہ ہوئی ہیں، ہوگی، پٹا کی ہارٹس پہ ایس ہوئی این سی ہوگی، کی ہوئی ایسٹ تھیں۔ پہ ہوئی ہے، ایس این سی پہ ہوئی ہے۔ اب یہ وہ ٹریننگز جو آپ کی گورنمنٹ جاب میں آنے کے بعد آپ کی ریٹائرمنٹ تک جتنی بھی ہوتی رہتی ہیں نا، یہ ساری ان سروس ٹریننگ کہلاتی ہیں۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان سروس ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ پلان ٹریننگ ایکٹیویٹی فار امپلائیز ان ہو آر ان سروس ٹو امپروو دیئر ایگزسٹنگ اسکلز، جو ان سروس میں سے مراد جو سروس میں ہوتی ہیں تاکہ ان کی اسکلز کو بہتر کیا جا سکے، اس کو ٹریننگ فار امپلائیز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آن دا جاب ٹریننگ، اس کو اپرینٹس شپ بھی کہا جاتا ہے۔ آن دا جاب ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ اب میں اے ہوں نا، تو ہماری ایک اسائنمنٹ ہے کلاس روم آبزرویشن ٹول کاٹ، ہم اس کو کیسے کنڈکٹ کرتے ہیں؟ میں وزٹ پہ جاتا ہوں، ٹیچر پڑھا رہا ہے، اس کی کلاس میں جا کے بیٹھ جانا، ہاں جی پڑھاتے رہو۔ اول تو وہ جو اس نے 20 منٹ پڑھانا ہوتا ہے 5 منٹ کے بعد کہتے ہیں سر پڑھا لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اب وہاں پہ اس کی جو ڈیفیشنسی میں دیکھوں گا نا کہ بھئی یہ میرا ٹیچر آبجیکٹیو بتا رہا ہے، ایکٹیویٹی کرا رہا ہے، ہوم ورک یا کلاس ورک دے رہا ہے، چیک کر رہا ہے نہیں کر رہا، بچوں کو فیڈ بیک دے رہا ہے نہیں دے رہا، اب یہ ڈیورنگ لیکچر اس کی مختلف ایکٹیویٹیز کو میں آبزرو کر رہا ہوں اور اسی وقت اس کو بتاؤں گا کہ سر یہاں پہ بہت اچھا آپ نے بتایا، یہاں پہ ڈیفیشنسی ہے، اس کو اوور کم کریں اور اس طرح سے کریں۔ اس کو کہتے ہیں آن دا جاب ٹریننگ۔ ایک بندہ جس جگہ جو جاب کر رہا ہے وہ اسی جگہ ویسے ہی جاب کرتا رہے گا اور اس کو ادھر ہی جا کے ٹریننگ جو دی جاتی ہے آن دا جاب یا اپرینٹس شپ کہا جاتا ہے۔ ٹریننگ اباؤٹ اے جاب while working on it on that job and under the guidance of the mentor. It takes place at the workplace while performing actual job duties. A person employed in a job learns the task involved in the job by watching others do it with a certain amount of guidance and instruction. It is also called apprenticeship method. ٹھیک ہے، تو اس کو اسکل اورینٹڈ ٹریننگ بھی کہا جاتا ہے اپرینٹس شپ کو۔ اپرینٹس شپ شاگردی کو کہتے ہیں، یہ جو ورک شاپ پہ بچے کام کرتے ہیں نا، ان کو اپرینٹس شپ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ایک ٹیچر کو اپنی کلاس کے اندر جا کے کچھ سکھانا، یہ بھی اپرینٹس شپ یا آن دا جاب ٹریننگ کے۔ پھر ہے فارمل ٹریننگ اور انفارمل بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ فارمل ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ اسٹرکچرڈ پلانڈ آرگنائز ٹریننگ۔ مثال کے طور پر کہا جائے گا کہ جی آپ کی 3 دن جو ہے نا وہ نئے کریکولم کے اوپر ٹریننگ کروائی جائے گی، تو یہ آپ کا ٹائم ہوگا، یہ وینیو ہوگا، یہ آپ کا ٹرینر ہوگا، یہ اس میں ٹاپکس کور کروائے جائیں گے، یہ آپ کی فارمل ٹریننگ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ جی آج جو ہے نا چونکہ آلٹرنیٹ سیچرڈے ہے، آج سیچرڈے میں بچوں کو نہیں آنا تو آپ کی میں ٹریننگ کراؤں گا، اور وہ اچانک سے جو ہے نا وہ خود سے ٹاپک ڈیزائن کر کے ادھر ٹریننگ دینا سٹارٹ کرتا ہے۔ یہ انفارمل ہے، کوئی پہلے سے پلان نہیں تھی، کوئی اس کے کوئی رولز نہیں تھے، کوئی اس کے کنٹینٹ اسپیسیفائی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو انفارمل ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ پھر ہے ریفریشر ٹریننگ۔ ریفریشر ٹریننگ سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹریننگ ہم نے کی ہے نا، تو اسی کو مطلب فرض کریں ہم سب سے زیادہ فوکس کس چیز کے اوپر کرتے ہیں کلاس روم میں؟ 2 چیزوں کے اوپر، افیکٹو ٹیچنگ اور دوسرا افیکٹو کویسچننگ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزوں پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے، خاص طور پہ پرائمری ونگ کے اندر۔ تو انہی کے اوپر فارمیٹیو اسیسمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے، سپوز کریں تو اسی کے اوپر ہر سال یا 2 سال کے بعد کوئی نئے وے سے نئی ایکٹیویٹیز کے تھرو ٹریننگ دی جائے گی، اس کو ریفریشر ٹریننگ کہا جاتا ہے۔ وہ کورس یا وہ ٹریننگ جو امپلائیز آلریڈی لے چکے ہیں اسی کو دوبارہ ریوائز کروانا، اس کو ریفریشر ٹریننگ کہتے ہیں۔ اب فرض کریں کہ ایک امپلائی ہے، ٹیچر ہے، وہ ٹریننگ لیتا ہے لیکن اس ٹریننگ میں وہ پاس نہیں کر پاتا، کوالیفائی نہیں کر پاتا۔ پنجاب میں نا آج کل ٹریننگ پیکٹا کی آن لائن ہے، ایسے ہے بھائی پنجاب والوں؟ ہاں جی جی یس سر، یس سر۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ وہ جو اسپیسیفک پرسنٹیج ہے 60 یا 80% اس کو اچیو نہیں کر پاتا تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ دوبارہ سے ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، ٹیکسٹ ریڈ کرنا پڑتا ہے، ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے سر وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا نا۔ اگین پریپیئر کرتے ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ری ٹریننگ، اوکے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ری ٹریننگ ہوگی۔ یس سر، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، what a person need to learn again what he or she had learned before۔ اب اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اس نے جو پہلے اس کو دوبارہ وہی ٹریننگ کروائی جائے گی اگر وہ صحیح طرح سے اس میں کامیاب نہیں ہو پاتا تو۔ اس کے بعد ہے پیریوڈک ٹریننگ۔ Exactly, sir. پیریوڈک ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟
اسپیسیفک انٹرول کے بعد پنجاب کے اندر نا ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈے ہوتا تھا، آج سے 5 سال پہلے تک یہ ایکٹیویٹی رہی ہے. پروفیشنل ڈیولپمنٹ ڈے پی ڈی ڈے ہر مہینے کا آخری دن ہوتا تھا. تو اس میں پی ایک ٹی ڈے ہر مہینے کے اینڈ ہاں پہ. ہاں تو اس میں سارے ایک مختلف کلسٹرز کے تقریباً کوئی 15-20 اسکولوں کے ٹیچر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ ان کو مختلف ایکٹیویٹیز کروائی جاتی تھی. اب جو ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد ایک فکس انٹرول ہوتا تھا، اس پہ ٹیچرز نے آنا اور ٹریننگ لینی، اس کو پیریوڈک ٹریننگ کہا جاتا تھا. پھر ہے پروموشن لنکڈ ٹریننگ. ایک امپلائی ہے وہ لوور سے ہائر گریڈ میں جاتا ہے، مثال کے طور پر پرائمری اسکول سے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر بنتا ہے، سیکنڈری اسکول ٹیچر سے وائس پرنسپل سے پرنسپل بنتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بنائے، آمین. تو اس کے لیے اب جب اس کی پروموشن ہوگی نا، اس کے لیے جو ٹریننگ وہ لے گا، اس کو پی ایل ٹی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پروموشن لنکڈ ٹریننگ. ٹھیک ہے، یہ بھی یوزلی 4 ویکس کی ہوتی ہے. گریڈ 17 سے 18 تک Yes, sir. یہ جو ہے وہ 4 ویکس کی ہوتی ہے، 18 سے 19 اینڈ ابو کی 6 ویک کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد یہ کچھ اور ٹرمز ہیں، اورینٹیشن، ڈائریکشن، آن بورڈنگ، فالو اپ. اورینٹیشن اور ڈائریکشن جو ہے نا یہ سیم چیزیں ہیں. اورینٹیشن کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی جاب ہوتی ہے نا، ایز اے وائس پرنسپل آپ جاتے ہیں، آپ کا پرنسپل، آپ کے سٹاف ممبر آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں کہ جی یہ پرنسپل ہے، یہ آپ کا آفس ہوگا، یہ آپ نے، اللہ تعالیٰ بڑی اچھی وائبز آ رہی ہوں گی اس وقت آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کے یہ خواب پورے کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے اس میں کہ میں اس آپ کی کامیابی کا ایک سورس بنوں، آمین. آمین. تو آپ جاتے ہیں جناب والا، آپ کی فیملی، آپ کی کوئی ہسبینڈ، بہن، بھائیوں میں سے کوئی فرینڈز آپ کو چھوڑنے جاتے ہیں، پہلا دن ہے تو آپ کے پرنسپل آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کوئی مٹھائی شٹھائی لے کے جاتے ہیں اور جناب والا بڑے خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے. تو وہ پہلا دن اورینٹیشن ہوتا ہے. امپلائیز آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سر ہمارا اسٹرکچر، یہ سسٹم، یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کو سٹاف سے انٹروڈیوس کروایا جائے گا، آفس سے، ٹھیک ہے، اسکول کے انوائرمنٹ سے. اس کو اورینٹیشن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ایک اور ٹرم اسی کا سینونیم ہے ڈائریکشن. پہلے دن ویلکمنگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، انسٹرکشنز، ٹھیک ہے، انٹروڈکشن، یہ چیزیں چلتی ہیں، تو اس کو ڈائریکشن کہا جاتا ہے. پھر ہے آن بورڈنگ. اب آن بورڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اب پہلے دن سے ریٹائرمنٹ تک جو پرنسپل آپ کا ہے نا، اس نے آپ کو سمجھاتے رہنا ہے. اس کو آن بورڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دا پروسیس آف ویلکمنگ اینڈ ٹریننگ اے نیو امپلائی سو دیٹ دے کین انڈرسٹینڈ دیئر جاب اینڈ اسٹارٹ ورکنگ افیکٹولی. اور یہ تھرو آؤٹ دا سیشن، تھرو آؤٹ دا ڈیوٹیز آپ کا چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، یہ لانگر پیریڈ تک. ڈائریکشن یا اورینٹیشن پہلے دن ہے اور اس سے آگے جو کام چلے گا آن بورڈنگ ہے. پھر ہے فالو اپ. جو پرنسپل ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ آپ کو کوئی بات کر دے گا اور پھر بس چھٹی نہیں، وہ چیک بھی کرے گا کہ اس کو جو اسائنمنٹ دی ہے وی پی صاحب کو یا صاحبہ کو، کیا یہ کر رہا ہے یا کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا اپنے کسی کاموں میں موبائل، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک پہ لگا ہوا ہے، تو اس کو فالو اپ کہا جائے گا. یعنی جو اورینٹیشن دی گئی ہے اس کے بعد آپ کے اوپر ایک نظر رکھی جائے گی کہ آپ کس طرح سے وہ اپنی پرفارمنس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. خاص طور پہ جو نیا ورکر ہوتے ہیں نا، ٹیچرز جاتے ہیں کسی ادارے کے اندر، اس پہ تو وہ اسکول کے بچوں کی بھی نظر ہوتی ہے کہ یہ ٹیچر کیسے پہنتا، کیسے ہے، اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے، آتا کس چیز پہ ہے، آتی کس چیز کے اوپر ہے، تو اس کا بولنے کا انداز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پنکچوئل ہے یا نہیں. وہ ساری چیزیں ایک ہفتہ تو مطلب بڑا شدید آبزرویشن والا ہوتا ہے، ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو سر یہاں بہو کی مثال صحیح ہے نا؟ بہو کی مثال میں ہر جگہ دوں گا تو کہیں گے کہ یہ کوئی اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے میں نے. نہیں، اصل میں یہ فیمیلز ہوتی ہیں تو تھوڑا سمجھانے کے لیے میں مثال دے دیتا ہوں. ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہمارے کون کون؟ سول سروسز اکیڈمی. سمجھ بھی صحیح آتا ہے. چلیں آپ لوگوں کو تو یہ پوچھنا تھا ٹریننگ کے جی ٹائپس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو یہ ہماری کچھ ٹریننگز آتی ہیں جیسے جب ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو سینسس والی ٹریننگز ہوتی ہیں، یہ کس ٹائپ میں آتی ہیں؟ پھر جو آپ کی سینسس کی ٹریننگز ہوتی ہیں نا، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ ہماری آفیشیل یا پروفیشنل تو نہیں ہوتی نا، جیسے آپ کی کوئی پولیو کی ٹریننگ آ جاتی ہے یا الیکشن کی ٹریننگ آ جاتی ہے، تو یہ ہوتی تو یہ فارمل ٹریننگ ہے ہماری. تو یہ کسی اسپیسیفک ٹاسک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان کو ٹاسک اورینٹڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ان ٹائپس میں یہ کہیں پہ ایگزسٹ نہیں کرتی.
یہ والی ایگزامپل، لیکن ان کو فارمل میں آپ رکھ سکتے ہیں. جی اوکے سر. اچھا، سول سروسز اکیڈمی ہمارے جو سی ایس پی، پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے امپلائز آتے ہیں، جو ان کی جو ٹریننگ کرائی جاتی ہے وہ سول سروسز اکیڈمی ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، سی ٹی پی کامن ٹریننگ پروگرام، یہ آپ نے سی ایس پیز کو دیکھا ہوگا جب ان کا ٹریننگ پروگرام مکمل ہوتا ہے. تو ابھی 45th کامن ٹریننگ پروگرام شاید ان کا کمپلیٹ ہوا ہے شاید. تو وہ بڑے اس میں اپنی پکچرز وغیرہ بھی سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو نیو امپلائز ہوتے ہیں نا سول سروسز کے، ان کے لیے جو ٹریننگ پروگرام سول سروسز اکیڈمی نے ڈیزائن کیا ہے اس کو سی ٹی پی کہا جاتا ہے، کامن ٹریننگ پروگرام. لیکن ریکروٹمنٹ اس پہ، پروموشن پہ یا کسی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے جب ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو ایس ٹی پی کا کہا جاتا ہے، اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام. نیشنل اسکول فار پبلک پالیسی، نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی گریڈ 19 اینڈ 22 تک کے جو مختلف ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے امپلائز ہوتی ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ہی ہے. اسی طرح ہماری منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، ٹیچنگ کیڈر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ٹریننگز ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری یہ منسٹری کراتی ہے. ٹھیک ہے، تو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اس ادارے نے آپ کو بھی اسی ادارے نے ٹریننگ کروانی ہے. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ہے نا وہ آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں؟ ایفیشنسی ان ورک پرفارمنس امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اڈاپٹیبلٹی ٹو چینج، کوئی نئی چیزیں، نیا کریکولم، نئے میتھڈولوجی، نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو ایک انڈیویجول اس چینجنگ پالیسیز، سچویشن یا ماڈرن نیڈز کے اکارڈنگ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی ایبلٹیز پالش ہوتی ہیں، وہ صحیح طرح سے کام کرنے کی سکل سیکھ لیتا ہے. امپروومنٹ آف مورال اس کا اپ ہو جاتا ہے. اب دیکھیں ایک بندے کے اندر کانفیڈنس آ جائے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ اس نے یہ کام کیسے کرنا ہے، اور ایک بندے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوگا جب اس کو کسی کام کو کرنے کا طریقہ اس کو نہیں پتہ ہوگا. یہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں. اس کے بعد ہے آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ. اب آرگنائزیشن، مین از اے سوشل اینیمل جیسے ہم پڑھ رہے تھے، تو آرگنائزیشن کیسے ڈیولپ ہوگی؟ آرگنائزیشن بھی سنرجیٹک افیکٹ سے ڈیولپ ہوگی. یعنی اس کو سنرجیٹک افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کوآپریشن سے. ٹھیک ہے، اسٹرانگ انٹر پرسنل ریلیشن شپ سے. یعنی آرگنائزیشن کے سارے جو ورکرز ہیں، امپلائز ہیں، وہ مل کے آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہوں. گھر میں اگر ایک بندہ کمانے والا ہو نا تو گھر کا نظام چلتا ہے یا دو بہویں آپس میں لڑ پڑتی ہیں؟ نو سر. جی، میرے والا کما رہا ہے اور آپ کے والا کھا رہا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ نہیں سر. یس سر. ہاں، ان کا تجربہ ہے. سنرجیٹک افیکٹ ہوتا ہے کہ جی سارے ہی کما رہے ہیں. تو اسکول کے اندر جب سارے کے سارے ٹیچرز مل کے محنت کر رہے ہوں گے تو ادارہ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو پھر کمانے والا اور نہ کمانے والا، ٹیم ورک، یس، ٹیم ورک، کوآپریشن، کولیبریشن، ٹیم ورک، یہ ہم کہہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ، سوشلائزیشن، یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو یہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ ہم میوچل کنسنسس کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ لے کے چلیں گے ٹیم کو. کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس. اب ٹیچرز کو یا کوئی بھی امپلائز ہیں ان کو سیلریز ملتی ہیں، ویجز، سیلریز، ریمونریشن، یہ چیزیں ملتی ہیں، پلس لیوز ملتی ہیں. یہ ہم ابھی پڑھیں گے، یہ انٹروڈکٹری چیپٹر ہے، ٹاپک ہے آج کے والا. کل سے تھوڑا سا کمپلیکس اینڈ مور اینڈ موسٹ کمپلیکس ہوتا چلا جائے گا کل سے آنورڈ. آج تو بڑی سمپل چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں، کل ساری رٹے والی ہوں گی. تو اس میں سیلریز، ویجز، اب یہ ہم سیلریز بھی دیکھیں گے، ویجز کس حساب سے ملتی ہیں چیزیں، یہ ملتی ہیں. اسی طرح پینشن ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیوز ملتی ہیں، الاؤنسز ملتے ہیں، ہاؤس رینٹ الاؤنس ملتا ہے یا گورنمنٹ اکوموڈیشن دیتی ہے. یہ سارے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس ہوتے ہیں، یہ بھی ہیومن ریسورس کو دی جاتی ہیں. امپلائز اسسٹنٹ سے مراد یہ ہے کہ امپلائز کو جب کوئی پرابلم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پرابلمس کے سلوشن بھی ان کو دیے جاتے ہیں. خدا نخواستہ کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا نہیں، یا کوئی میڈیکل پرابلم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی سچویشن میں امپلائز کو اسسٹنٹس بھی آرگنائزیشن پرووائڈ کرتی ہے. یونین لیبر ریلیشن شپ، یہ دونوں اگلے ہمارے ہاں یوز نہیں ہوتے ویسے. یہ جو لاسٹ 2 آپشنز ہیں نا اس میں لکھے ہوئے ہیں امریکن انسٹیٹیوٹ کے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز میں، یہ لاسٹ 2 ہمارے ہاں نہیں ہوتے. بہرحال ہم پڑھیں گے. یونین لیبر ریلیشن شپ. یونین لیبر ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے
کہ ایک آرگنائزیشن کے جو مختلف ایک ادارے کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، پھر دوسرے تیسرے، ان مختلف لوگوں کے درمیان آپس میں ریلیشن ہوتے ہیں، لیکن یہ ریلیشن ہمارے پبلک سیکٹر میں الاؤ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے ٹیچر یونین اور یہ چیزیں گورنمنٹ ان کو برداشت نہیں کرتی. پرسنل ریسرچ اینڈ انفارمیشن سسٹم. اب ایک اچھا جو سربراہ ہوتا ہے نا، میں آپ کو اپنے ادارے کی میری اکیڈمی کو 6واں سال ہے الحمدللہ، آج بھی مجھے کوئی ایک کویسچن ملتا ہے نا کہ سر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے، تو میں اس کو سکپ نہیں کرتا بالکل بھی، اس پہ باقاعدہ میں اس کو ان ریڈ کر لوں گا، میرا ایڈمن کو دیکھے گا، وہ مجھے سینڈ کرے گا، تو اس کو ہم باقاعدہ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کرتے تب تک ہم آرام سے نہیں بیٹھتے. کیوں؟ یہ اس کو کہتے ہیں پرسنل ریسرچ اینڈ انفارمیشن، کہ جہاں پہ بھی پرابلم آ رہا ہے نا ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اب ایک بندے کو آیا تو ہم چونکہ ہماری زیادہ چیزیں آن لائن ہیں تو اگلے بندے کو پرابلم آنے سے پہلے ہم اس کی کریکشن کر لیں. یہ ریسرچ ہوتی ہے ایک طرح. اسی طرح ایک ادارے کا سربراہ بھی دیکھتا ہے کہ کہاں کہاں پہ ڈیفیشنسیز ہیں. جیسے آپ نے وہ اس میں وہ کیا اسے کہتے ہیں ٹرم ایک تھی میرے ذہن سے چلے نکل گئی، ابھی یاد آ جائے گی. تو اس میں یعنی جو آپ کے ادارے کے اندر آپ دیکھتے ہیں یہ اسٹرینتھ ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اپرچونٹیز ہیں، یہ تھریٹس ہیں، ٹھیک ہے. اسٹرینتھ، ویکنیسز، SWOT انالیسز آپ نے پڑھا ہوگا، یاد آ گیا مجھے. SWOT انالیسز یاد ہے؟ جی سر پڑھا ہوا. پچھلے چیپٹر میں نے پڑھایا ہے SWOT انالیسز. چلیں یہ سوال پیپر میں اس سے متعلق بھی آ سکتے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے SWOT انالیسز، اس کے ایبریویشن کو فاؤنڈر کو دیکھ لیجئے گا. ارگونومکس کہتے ہیں سائنس آف ڈیزائننگ اے جاب اینڈ ورک پلیس. تو ہم اپنے ہی ادارے سے ریسرچ کے تھرو پتہ چلائیں گے کہ یہ اس کے پرابلمز ہیں، یہ اپرچونٹیز ہیں، اسی طرح سے ہم اس ادارے کو بہتر کر سکتے ہیں. تو ریسرچ بھی ایک سکوپ ہے HRM. یہ پڑھ لیں جی، چھوٹا سا ٹاپک ہے یہ، کل پڑھیں. پروموشن میں میرے خیال میں کل پڑھیں گے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے جی؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ سر ابھی نہیں پڑھتے. چلیں کل پڑھ لیں گے. سول سروسز اپوائنٹمنٹ پروموشن. یہ آج کا جو ٹاپک تھا نا یہ بڑا ایزی تھا، اس میں گپ شپ تھی، اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں تھیں. کل سے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا کام سخت ہونے والے، تو یہ بڑا مشکل چیپٹر ہے، تو اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. جی کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر بس کرتے ہیں جی.